گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے امبیڈڈ رپورٹنگ جرنلزم ایز وار. سو ٹوڈے وی ول سی ہاؤ نیوز فنکشنز ایز اے کموڈٹی اینڈ وار ایز اے بزنس, اینڈ مور امپورٹنٹلی how do they both mutually reinforce each other. We are thankful to our guest speaker Irfan Ashraf Saab. He has doctorate in mass communication and media arts from Southern Illinois University, Carbondale. Currently آپ ہیں assistant professor at the Department of Journalism and Mass Communication at University of Peshawar. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اورنگزیب خان. آپ فری لانس جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم ٹرینر ہیں. وی آر تھینکفل ٹو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ایز ویل, جو ہماری ریکویسٹ پہ جوائن کر رہے ہیں ایز اے ماڈریٹر. چونکہ آپ ریگولرلی ڈان میں اور دوسرے نیوز آؤٹلیٹس کے لیے اوپیڈ لکھتی ہیں, لہٰذا اس موضوع پر ان کا اوپینین آنا بھی بہت اہم ہوگا. آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے سیل فونز جو ہے وہ کائنڈلی زحمت کر کے سیل فون اپنے سائلنٹ موڈ پہ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. گفتگو میں شریک ہونے کے لیے جسٹ ریز یور ہینڈ, اور مائکروفون ہاتھوں میں آنے کے بعد آپ اظہار خیال کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ ہم موضوع سے بھٹکیں نہیں اور زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ شریک گفتگو ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. تھینک یو. شکریہ نیئر, اور آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ یہاں تشریف لانے کا. وقت کے ساتھ انسان کی یادداشت کمزور ہوتی جاتی ہے, پرانی یادیں دھل جاتی ہیں, مٹ جاتی ہیں, اور خاص طور پر وہ یادیں جو ناگوار ہوتی ہیں ان کو بھلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور خاص طور پہ جب ریاست ہو اور ریاست چاہے کہ پرانی تاریخ مٹ جائے, پرانی یادیں مٹ جائیں, تو اس میں اس عمل میں شدت آتی ہے. جو عمل شروع ہوا تھا 2001 میں 9/11 کے بعد, اور جو پھر بہت جلد دہشت گردی میں تبدیل ہوا اور پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا, اور پھر 20 سال تک وہ جنگ جاری رہی. پھر اس میں کمی آئی, لیکن شاید اب اس میں مزید تیزی آ جائے. ہاں, وہ زمانہ ہم بھولنا اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ 70-80 ہزار پاکستانی اس میں ہلاک ہوئے, آپ کہہ سکتے ہیں شہید ہوئے, جو بھی ہم کہتے ہیں یہ وار آن ٹیرر کے نتیجے میں تھا. اس میں ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں کبھی طالبان کو, کبھی امریکن کو, اور کبھی سچی بات اگر بولی جائے تو ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی, جس کے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوئے ہیں. تو اس کی تاریخ, سچی تاریخ لکھنے کی ضرورت ہے. جو کتاب آپ آج, جس کے بارے میں آپ آج سنیں گے, بہت عمدہ کتاب ہے, دا ڈارک سائڈ آف جرنلزم, دا کلچر اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف گلوبل میڈیا ان پاکستان اینڈ افغانستان, جس کے مصنف آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سید اشرف اور عرفان اشرف, اور بہت عمدہ کتاب ہے. ایک مخصوص نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے کہ اس جنگ کی رپورٹنگ کس طرح سے ہوئی, اور خاص طور پر فاٹا اور ادھر KPK کے علاقے میں, سوات میں خاص طور پہ. تو یہ ایک مکمل تاریخ تو نہیں ہے, یہ البتہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس جنگ میں کتنی پیچیدگیاں تھیں, اور خاص طور پر یہ کہ وہاں سے خبریں ہمیں کیسے موصول ہوتی تھیں اور کس فلٹر سے گزرتی تھی, اور کہ جو وہاں کے رپورٹرز تھے, جو صحافی تھے, وہ کن مشکلات سے گزرے اور وہ کیسے چنے جاتے تھے. تو یہاں ایمبیڈڈ جرنلزم کی بات ہو رہی ہے. ایمبیڈڈ جرنلزم کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ امریکہ نے شروع کی تھی شاید ویٹنام وار کے زمانے میں 1960s میں, جس میں جو صحافی تھے ان کو امریکہ کی ملٹری کا تحفظ حاصل تھا, تو وہ جا سکتے تھے ویٹنام اور
ادھر جو جنگ و جدل ہے اس کے اوپر وہ رپورٹنگ کرتے تھے، اور اس میں کچھ سچ تھا کچھ جھوٹ تھا، اور یہی چیز پھر ہم نے یہاں پر دیکھی۔ اس کتاب میں ایک بہت ہمدردانہ انداز میں ان رپورٹرز کی ساری رویداد بیان کی گئی ہے جو ایمبیڈڈ تھے، کچھ سٹرنگر کہلاتے تھے، کچھ فکسر کہلاتے تھے، جس کا مطلب یہ کہ جو ادھر کی بڑی ٹیمز آتی تھیں جرنلسٹ کی، کوئی نیو یارک ٹائمز سے آ جاتا تھا، کوئی وال اسٹریٹ جرنل سے، کوئی بی بی سی سے، کوئی جاپان سے، وہ بقول عرفان صاحب کے پیراشوٹ سے نیچے اترتے تھے۔ اب پیراشوٹ کا مطلب یہ کہ اوپر سے آسمان سے اترے، ان کو کوئی خبر نہیں کہ یہاں کیا زبان بولی جاتی، ادھر کے طور طریقے کیا ہیں، تو وہ رپورٹنگ کیسے کریں گے؟ ان کو مقامی لوگوں کی ضرورت تھی، وہ جو سٹرنگر اور فکسر کہلاتے تھے۔ تو یہ کہ لاجسٹکس میں ہاں کچھ گاڑی کا بندوبست کر لو، کچھ ہوٹل کا کر لو، ہمیں اس شخص کا بیان دلواؤ، اس کا دلواؤ، تاکہ ہم نیو یارک ٹائمز میں، وال اسٹریٹ جرنل میں، واشنگٹن پوسٹ میں یہ رپورٹ کر سکیں کہ ادھر حالات ایسے ہیں۔ ہم خود تو نہیں جا سکتے، ہاں کچھ نے جانے کی کوشش بھی کی تھی اور برا پھنسے بھی تھے، وہ جو ان کے لیے بندوبست کر رہے تھے وہ بھی پھنسے اس میں۔ چند ایک ہیں جو ادھر جن کو خاصی چوٹ بھی لگی، کیتھی گینن ایک مثال ہے، ڈیوڈ سینگر جو نیو یارک ٹائمز کا تھا، اس کو طالبان اٹھا کر لے گئی کئی سال تک۔ بہرحال یہ کتاب اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے، اور اس پر اورنگزیب صاحب بھی تبصرہ کریں گے ایک اور نقطہ نظر سے کہ جب آپ اس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو پھر سچائی کا کیا بنتا ہے؟ کیا وہ رپورٹنگ دراصل ادھر کی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ نہیں، یا ان رپورٹرز کو ایسی خبریں گھڑنی پڑتی ہیں، ایسے بیان ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو ان کے ٹیکسٹ کے اندر فٹ ہوتے ہوں، جو اس پروفارما سے نکل جائے تو پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ ول دے ایور گیٹ رپورٹڈ؟ بہرحال یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اب اس کتاب کو مجھے عرفان صاحب نے بتایا ایک ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے، شاید آپ تفصیل زیادہ بتا سکیں۔ میں نے جو پڑھی، ایک دن میں نے پڑھ لی اور مجھے بہت دلچسپ لگی، میں نے ان کو مبارکباد دی۔ چلیے بہت سی باتیں کرنی ہیں، تو عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس میدان میں داخل کیسے ہوئے، اور آپ نے یہ ایمبیڈڈ رپورٹنگ، یہ جو سٹرنگر اور فکسر کا کام ہے، یہ پہلی بار آپ نے کب کیا؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، اور بلیک ہول تھینک یو، اینڈ سب کا شکریہ۔ میرا دوسری دفعہ ہے یہاں بلیک ہول میں آنے کا، اور جرنلزم میں بالکل میں تو اتفاقیہ طور پہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں آیا ہوں، لیکن جرنلزم میں فکسر بننا بھی اسی طرح اتفاقیہ تھا جس طرح جرنلسٹ بنا۔ تو 97 میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد پھر فرنٹیئر پوسٹ کے ساتھ، اور پھر نوائے وقت کے ساتھ، پھر دا نیوز کے ساتھ، اور ڈان کے ساتھ، ان سب کے ساتھ میں مسلسل کام کرتا رہا۔ تو 2007 میں نیو یارک ٹائمز کی ایک ٹیم آئی تھی، چونکہ ان دنوں میں سوات میں تھا اور سوات میں رپورٹنگ کرتا تھا، اور وزیرستان تک کے پورے ایریاز جو ہیں ڈان کے لیے، ڈان نیوز کے لیے میں کور کرتا تھا۔ تو اس میں اچھے خاصے، تو میں تو رپورٹنگ کرتا تھا تب پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میری کچھ سٹوریز بڑی وائرل ہو جاتی تھی۔ ان دنوں وائرل یہ سلسلہ نہیں تھا، لیکن اسکرین پہ اچھی خاصی پاپولرٹی۔ تو مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا، وہ تھے نیو یارک ٹائمز کے لوگ، وہاں پر کنٹیننٹل میں بیٹھے تھے کہ آپ ہم سے ملیں۔ تو اس طریقے سے پہلی دفعہ میں جو ہے نا فورن ٹیمز کے ساتھ میں نے کام شروع کیا۔ پھر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کس حیثیت سے جو ہے نا، اس کا بھی اتنا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے آئیڈیاز مانگے، تو میں نے ان کے ساتھ 3 آئیڈیاز شیئر کیے کہ ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ ریٹن فارم میں انہوں نے کہا کہ آپ دیں۔ ان کا ایک رپورٹر تھا ایڈم ایلیک، اس نے آنا تھا یہاں پر، اور اسلام آباد میں اس نے پھر مجھے بلایا، تو ان سے میں ملا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہے نا آپ میرے ساتھ فکسر کام کریں گے۔ مجھے یقین کریں اس دنوں فکسر کا نہیں پتہ تھا،
کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں. بس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا پر ڈے حساب ہوتا ہے, آپ اس کو دہاڑی مار صحافت کہہ سکتے ہیں. ابھی میں نے کتاب میں اس کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان 3 آئیڈیاز میں ایک آئیڈیا تھا ملالہ یوسفزئی کی سٹوری تھی, جو ان دنوں کوئی پاپولر نہیں تھی, لیکن ان کے والد صاحب کے ساتھ میری دعا سلام تھی. ان کے گھر تھوڑا بہت آنا جانا تھا رپورٹنگ ہی کے سلسلے میں. تو وہ سٹوری میں نے ان کے ساتھ شیئر کی کہ فیبرری 2009 سے پہلے تھوڑا بہت میں کام کر رہا تھا, لیکن بعد میں یہ پھر مزید نیو یارک ٹائمز کے ساتھ اینڈ پہ جب ہوا تو یہ آئیڈیا اس وقت شیئر کیا کہ ایک ایسا یعنی سوات ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک دن میں کوئی اسکول, ابھی تو افغانستان میں تو سارا یہی ہے, لیکن ان دنوں یہ نیا آئیڈیا تھا کہ بچے اسکول نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, نہ اسٹیٹ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے, نہ لوگ اٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بس ایک ملیٹنٹ کمانڈر نے اٹھا کہ کل سے بچے نہیں جائیں گے یا 15 تاریخ سے بچے نہیں جائیں گے. تو میں نے ایڈم کو کہا کہ یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دنیا کے ایک کونے میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک شخص اٹھ کے پورے معاشرے کو چیلنج کر لیتا ہے, اور نیوکلیر جو ہے نا پاور رکھتی ہوئی ایک اسٹیٹ اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. اور واقعی مجھے اندازہ تھا کہ 15 تاریخ سے بچے نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ کمیٹڈ تھے. تو اس پہ پھر جو ہے نا ایک فکسر کی حیثیت سے میں گیا سوات, میں نے وہاں رپورٹنگ کی. اس پہ جو ایشوز کھڑے ہو گئے تو اس نے مجھے تھوڑا سا ہلا دیا, کیونکہ میں تو خیر بعد میں یو ایس چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے, لیکن جب ملالہ یوسفزئی کو گولی لگی تو اس کے کچھ سائٹ پہ ایسے ایشو تھے کہ اس کے بعد میں نے فکسرز کو ایز اے لیبر فارم اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, یا آیا جو مجھ پہ گزری ان سب پہ گزرتی ہے, یا یہ میں کوئی اکیلا ہوں اس معاملے میں. تو جو لٹریچر میں نے پڑھا وہ بڑا دردناک تھا, اور پھر اس پہ کوئی لکھنا بھی, کوئی بکس وغیرہ اویلیبل نہیں تھی. جو آلریڈی بکس تھیں وہ کولین ملر جو ہیں وہ خود فورن کرسپونڈنٹ رہی تھی, پھر بعد میں لنڈسے پالمر اس نے کتاب لکھی, وہ خود فورن کرسپونڈنٹ رہی تھی. تو میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ فکسر خود جو ہے اور یہ جو گزرتا ہے کہ اس کے علاقے کی سٹوریز وہ بیچ دیتا ہے $100-200 پر. پھر ایک وار آف نیریٹیوز ہیں کہ آپ کی سٹوری آپ کے ہاتھ سے گئی, پھر جہاں وہ جاتی ہے وہاں اس کی ایڈیٹنگ ہوئی یا اس پہ جو بھی گیم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سٹوری نہ آپ کی رہتی ہے, لیکن آپ اس میں ایموشنل لیبر کی ایسی آپ کا ایک لو لیبر ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہماری بچیاں مطلب ان سٹوریز کی وجہ سے جو ہے ان پہ گولیاں چل جاتی ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ اور ہماری جو سٹوریز ہیں ان میں ہمارا پوسٹ پروڈکشن حصہ نہیں ہوتا. یعنی سٹوری کنسیو بھی ہم کر لیتے ہیں, اس کا آئیڈیا بھی فکسر کنسیو کر لیتا ہے, اور فکسر کہتے ہیں لوکل رپورٹر کو. تو لوکل رپورٹر آئیڈیا کنسیو کر لیتا ہے, پروڈکشن کے خطرے سارے وہ مول لیتا ہے, ایموشنل لیبر کے حیثیت سے پوسٹ پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ کہیں اور ہو جاتی ہے, اور اس کے پاس جو رہ جاتا ہے وہ ریزیڈیو رہ جاتا ہے, جو ایموشنل ریزیڈیو ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اپولوجیٹیکلی اس کو پلیٹ کر رہا ہوں, نہیں, یہ ترتیب ہے یا یہ میتھڈ ہے اس نیو لبرل اکانومی کا کہ بوجھ جو ہے وہ سب سے نیچے پائیدان پہ پڑتا ہے, جو نیچے کام کر رہا ہوتا ہے, اور جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا کریم لے لیتے ہیں. تو یہ بھی کوئی گلہ نہیں تھا. یہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ایز اے فکسر جو مجھ پہ بھی تھی, میں کوشش کر رہا تھا کہ اوروں سے مطابقت رکھوں, ریلیٹ کروں. یہی میرے لیے جرنلزم کا مقصد تھا. جب میں نے ریلیٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ فکسر کی تو وائس ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا لیبر کاؤنٹ ہی نہیں کرتا اس منڈی میں, تو پھر اس کے لیبر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کا تو کلچرل کیپٹل ہی نہیں ہے. یعنی جس سٹوری کو وہ بنیاد بنا کر ہیلپ کرتا ہے, کامن گراؤنڈ کریٹ کرتا ہے ایک فورن کرسپونڈنٹ کے ساتھ, وہ سٹوری اس کی ہو جاتی ہے, اور اس کے کلچر کو بھی اس سٹوری میں حصہ نہیں ملتا. مثال, فورن سے کوئی جرنلسٹ آتا ہے فاٹا پہ, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پہ وہ شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 3,000 سال پہلے الیگزینڈر دی گریٹ گزرا تھا. یعنی سٹوری فاٹا کی ہے, آج ہے, شروع الیگزینڈر دی گریٹ سے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیریٹیج جو گریک کا اون کرتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن, اگر ان کو کچھ اور نہیں ملتا تو وہ وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ڈائلیما ہے, اور یہ میں دوبارہ کہوں گا کوئی اپولوجیٹک بات اس میں نہیں ہے, ہم نے کام کیا ہے, لیکن
ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم سامنے نہیں لائیں گے تو ہمیں اپنے کلچرل کیپٹل کے غائب ہونے کی اہمیت کا پتہ احساس نہیں ہوگا. جس طرح ہمارا لیبر بیچ میں سے نکل رہا ہے اسی طریقے سے ہماری ہسٹری نکل رہی ہے, ہمارا کلچرل کیپٹل نکل رہا ہے, اور بیچ میں جو بچ رہا ہے وہ فکسر بچ رہا ہے, دہاڑی مار بچ رہا ہے. آج اگر ہمارے ملک کی تقدیر کے فیصلے پولیٹیکل باہر ملکوں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ان طرح کے فریم ورکس کو ہمیں مزید وسیع کرنا چاہیے. پھر یہ جرنلزم تک محدود نہیں رہتا یہ فکسر. میں نے تو نیوز فکسر کی بات کی ہے, لیکن اس کو مزید بھی ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہم بعد میں اس پہ بات کریں, لیکن میرا کام نیوز فکسر تک ہے, اس سے زیادہ ابھی تک نہیں ہے. میرا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ جو گورے آتے ہیں, پہاڑ چڑھتے ہیں, ان کے پیچھے پورٹر ہوتے ہیں. پورٹر جو وہ سارا بھاری سامان اٹھاتے ہیں, وہ اگر نہ ہو تو یہ کہاں پہاڑ پہ چڑھ سکیں گے, کہاں ننگا پربت سر کر سکیں گے. تو یہی بات, کیونکہ وہ زیادہ بہتر کلائمبرز ہوتے ہیں ان سے. ان کے ماؤنٹینئرس گورکھاز جو ہیں وہ جو جاتے تھے, یا پھر انگریزوں نے ان کو اپنے آرمی میں اور اس میں راج کی آرمی میں وہ کیا, تو وہ زیادہ بہتر وہ ہے کہ کتنی محنت ہوتی ہے لوکل لوگوں کی, ان کا کلچرل کیپٹل ہوتا ہے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بٹ جسٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو واٹ عرفان سیڈ, کہ اس فکسر کے ایلیمنٹ کا اور ایمبیڈڈ پہ میں دوسری بات کروں گا, اس کا ایک لوکل بہت بڑا نقصان بھی ہے. جب ایک باہر سے پیراشوٹ جرنلسٹ آتا ہے اور وہ فکسر پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور ایک ایسے ملوں میں جس میں ہسٹوریکلی چاہے وہ اس سے پہلے انگریز تھا یا پھر وہ پاکستانی اسٹیٹ آیا, انہوں نے لوکل میڈیا کی اونرشپ نہیں دی. آئی مین دیر از نو لوکل میڈیا ان فاٹا, فارمر فاٹا, جو بارڈر ریجنز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی لوگ. تو جب یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے جرنلسٹ یا وہاں کے ورکرز جو ہیں وہ انڈسٹری کے ایبسنس میں وہ لیبر ہی بن جاتے ہیں. دے آر جسٹ ورک فورس, بٹ ورک فورس فار اپنی کسی انڈسٹری کا وہ نہیں ہے, تو وہ ہمیشہ لیبر ہی رہے گا. انڈسٹری باہر کی ہوگی, وہ باہر کے آئیں گے, وہ باہر کے اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں گے, باہر کے ایجنڈاز کے ساتھ آئیں گے. لیبر آپ کا یوز کریں گے لیکن پروموٹ اپنی انڈسٹری کو کریں گے, جو بھی میڈیا ہے جس سینس میں. تو in that sense, real journalism is not taking root, because yes, you're using ایک لوکل ٹیلنٹ کو, لوکل جرنلسٹ کو آپ ایز اے فکسر یوز کر رہے ہیں, بٹ ان دا لانگ رن جو لوکل نیریٹیوز ہے, لوکل ریزسٹنس ہے, اس کو ملیٹنسی کو یا ملیٹرائزیشن کو یا سیکورٹائزیشن کو, وہ کبھی سامنے نہیں آئے گی, بیکاز لوکل تو لیبر ہی ہے, لوکل اس سینس میں ہی کام. ایک ایڈیشن کروں گا اورنگزیب صاحب, دیکھیں ہم تو اپنے گورے کا ٹرم یوز کیا, آپ ایک کتاب پڑھیں گے میرا خیال میں یہ اس طرف جائے گی بات فکسر کی صرف گورے تک محدود نہیں ہے. وہ تو آ کے آپ کو ایک دن کی دہاڑی کے پیسے دے دیتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جس دن آپ گئے اور مر گئے تو وہ دہاڑی بھی نہیں ملے گی. ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا. ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل لیول کے جرنلسٹ جو ہیں, مثال اسلام آباد میں ہے, کراچی میں ہے, یہ بھی انہی لوگوں کو یوز کرتے ہیں. جو بھی انفارمیشن ان کو چاہیے ہوگی وار زونز کی, وہ تو پیسے دیں گے باہر سے جو آئے گا اس کو ایک دن, یہ تو پیسے بھی نہیں دیتے. یہ آپ کے جتنے بھی اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں اور جو وار آن ٹیرر پہ کام کرتے ہیں, یہ سارے لوکل جرنلسٹ سے خبریں لیتے ہیں, ان کو اپنے نیٹ ورک کا حصہ بناتے ہیں. ان کو میں فری فکسرز کہتا ہوں. پھر یہ لوکل جرنلسٹ ان کے لیے فری فکسرز کی طرح کام کرتے ہیں. میں نے اسلام آباد کے, کراچی کے یا لاہور کے بڑے جرنلسٹوں کو دیکھا ہے کہ جو لوکل جرنلسٹ سوات میں آئے یا ادھر ادھر جو دوسرے علاقے ہیں وہاں آئے, ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے کیمرے کا سٹینڈ بھی آپ اٹھائیں, میرے ساتھ مائک بھی آپ اٹھائیں. اور وہ پورا دن کام کرتا ہے اور اس کو پیسے بھی وہ نہیں دیتا, اور اس لیے نہیں دیتا کہ یہاں پر یا وہ بیورو چیف ہے, یا یہاں پر وہ ایڈیٹر ہے, یا یہاں پر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی لائف اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے, یا اس کی اکانومی جو لوکل جرنلسٹ ہے اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے. ابھی اورنگزیب صاحب کی طرف بات آؤں گا. دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ لائن آف کنٹرول ہے, گلگت بلتستان ہے, جو بلوچ جو ایریا ہے, تفتان اور پورے علاقے ہیں, وزیرستان تک آپ آئیں, یہ چھوٹے علاقے نہیں ہیں. یہاں پہ ہمارے ملک میں جتنا بھی نیوز کا بزنس ہوتا ہے, اگر ہم اسٹیمیٹ لگائیں تو کچھ بکس کہہ رہی ہیں کہ 20,000 کے لگ بھگ ہمارے جرنلسٹ ہیں
چلے ہم اسیوم کر لیتے ہیں اتنی ہیں. ان میں 12 سے 15,000 جرنلسٹ جو ہیں یہ لوگ ہیں جن کو ہم ڈسٹرکٹ کرسپونڈنٹ کہتے ہیں, یا جو ڈسٹرکٹ کے لیول پہ چھوٹے موٹے جگہوں پہ کام کرتے ہیں, چھوٹے موٹے اخباروں کے لیے یا نیشنل اخبارات کے لیے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کی کوئی اکانومی نہیں ہے, کیونکہ تفتان سے لے کر وزیرستان تک جنگ کے نام پہ بلیک اکانومی تو پنپ رہی ہے انہی اداروں کے نیچے, لیکن وہاں کوئی فارمل اکانومی یہی ادارے اور ان کے جو پروگزیز ہیں وہ نہیں چھوڑتے. تو بلیک اکانومی کے ساتھ جو انفارمل اکانومی آ رہی ہے اس میں چائے کے اسمگلنگ سے لے کر گاڑی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے لے کر ڈرگس کا اتنا بڑا کاروبار ہو رہا ہے کہ وار آن ٹیرر ڈسیپشن ہے. یہ ایک وقت تھا 1980s سے پہلے کہ اس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے تھے, لاؤس, تھائی لینڈ اور برما. یہاں اب گولڈن کریسنٹ ہے 1980s کے بعد کہ جتنا گاڑیوں میں بزنسز ہوئے, سرکاری گاڑیوں میں جتنے لوگ آمنے سامنے آئے ڈرگس کے ایشو پہ, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اور اب اس سے گولڈن ٹرائنگل ہے, یہ گولڈن کریسنٹ, پاکستان, افغانستان, ایران اور یہ پورے بارڈر. جتنی رپورٹنگ وار آن ٹیرر پہ ہوتی ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کے ڈرگس پہ اتنی رپورٹنگ ہوئی ہو؟ نہیں. میں اس وار آن ٹیرر کے رپورٹنگ کو ڈسیپشن سمجھتا ہوں اپنے میڈیا کی طرف سے, کیونکہ آدھا سچ بتاتے ہیں. اس کے پیچھے ٹیرر فائنینسز میں سب سے بڑا ہاتھ اس ڈرگ اکانومی کا ہے, اس بلیک اکانومی کا ہے, جس میں چائے سے لے کر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں تک اور اس سے لے کر ڈرگس تک سارے جو ہیں اس پہ پل رہے ہیں. اگر کچھ حصہ نہیں مل رہا تو اس ینگسٹر کو نہیں مل رہا جو گلگت بلتستان سے اٹھ کر یہاں پر اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے آتا ہے, یا بلوچ علاقوں تفتان سے آتا ہے, یا وزیرستان سے آتا ہے. اس کو بھی ریشل پروفائلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہی طبقے جو وہاں استحصال کر رہے ہیں یہاں پہ فیک ایونٹ کریٹ کر کر کے انہی لوگوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا بدتری پھیلا رہے ہیں, بلکہ بدتری یہ سسٹم پھیلا رہا ہے. تو ہمارا آج کا بھی جو ٹاپک ہے اس پہ نہ فکسر کا ایشو ہے, نہ گورے کا ایشو ہے, اور نہ ہی نیشنل جرنلسٹ کا ایشو ہے. اگر ہم سٹرکچرلی بات کریں تو جو سٹرکچرز نہیں ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سامنے لائیں. اگر کوئی نہیں بننے دے رہا تو پھر تفتان سے لے کر وزیرستان تک سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے فورم یوز کریں کہ ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کریں یا اسپاٹ لائٹ پھینکیں. اور جو ڈارک سائڈ میں کہہ رہا تھا, ڈارک سائڈ کوئی نیگیٹو تر اس پہ نہیں کہہ رہا تھا, صرف وہ ایریاز کے جہاں پر لائٹ نہیں پڑ رہی وہاں لائٹ پڑنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کا تدارک کر سکیں. کسی طرح عرفان صاحب بہت ٹھیک آپ نے کہا کہ ڈارک سائڈ ہے, لیکن بعض دفعہ ہماری دلچسپی بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم جانیں. دلچسپی اس وقت تھی جب امریکہ افغانستان میں تھا اور اس امید میں تھا کہ وہ جنگ جیت سکے گا, کہ ادھر جس طرح سے بھی وہ آخر وہاں سے نکل سکے گا. اب جب کہ وہ چلا گیا تو دلچسپی بھی ختم ہو گئی. عالمی طور پر ہماری تو اب بھی ہے, کیونکہ ہمارے عام لوگ اب بھی مارے جا رہے ہیں, شہری مارے جا رہے ہیں, ہمارے پولیس مارے جا رہے ہیں, ہمارے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں, لیکن وہ جو عالمی سپاٹ لائٹ ہے وہ تو اب نہیں ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اس زمانے کی بابت ہے؟ آج اس وقت اس کی ریلیونس ویسے نہیں ہے جیسے پہلے تھی. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہو جائے. اچھا ایک بات تو یہ, دوسرے یہ کہ ڈارک سائڈ کی آپ نے بات کی اور ڈرگز کی اور اسمگلنگ اور بلیک کی, تو بلوچستان میں تو یہ کھلم کھلا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو ادھر ٹرک کے ٹرک بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو پیٹرول کنستروں میں اور تو اور ادھر LPG لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس, وہ اتنے بڑے ٹرکوں میں, وہ ٹرک بھی نہیں کیا کہتے ہیں ان کو, جو بڑے بڑے گیس کنٹینرز ہوتے ہیں, اب وہ انلیگل ہے. اچھا اب اس پر ایک رپورٹر کیا رپورٹنگ کرے؟ یہ تو عام آدمی وہاں دیکھتا ہے. اب کس کو دلچسپی اس میں؟ یو سی اٹ ایوری ڈے. آپ اس پر کوئی ویڈیو بنا لیں, چلیے وہ ویڈیو بھی چلے گی, لیکن کیا. تو یہ حالات, مخصوص حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ کیا ڈارک ہے کیا لائٹ ہے, اور دلچسپی
کس رپورٹنگ میں ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل ٹیم کی بات تو خیر آتی ہے جب کوئی عالمی طور پر اس کی کوئی اہمیت بنے. لیبیا میں آج ہوگی لیکن پہلے نہیں تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بدلتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس طرح سوچتے ہوتے تو میرے خیال میں آج یہ بلیک ہول بھی نہ ہوتا اور میں بھی یہاں نہ بیٹھا ہوتا. ہمارا کام ہے جس کی ہمیں ٹریننگ ملی ہے ایک دل سے ایک بات کرنا آنیسٹلی اور فکسر کی طرح نہ سوچنا بلکہ اونرشپ کے ساتھ سوچنا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرح نہ سوچنا, یہ ہمارا ملک ہے, اس کی اونرشپ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو ہمیں یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ یہ شاید ہم ٹیننٹس ہیں. ہم ٹیننٹس نہیں ہیں. پاکستان بننے سے پہلے بھی قومیں تھیں یہاں پہ, لوگ تھے, اب بھی ہیں اور رہیں گے. پاکستان بھی رہے گا, یہ ملک بھی رہیں گے, یہ لوگ بھی رہیں گے اس طرح. تو ان کے درمیان کوئی مطابقت پیدا کرنی ہے جو ایک اونرشپ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹیننٹ سمجھ کے اس ملک میں رہیں گے تو وزیر اعظم بھی اس طرح ہوگا, اس کے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور جو وزیر اعظم سے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے, وہ بھی ملک سے باہر فیصلے کریں گے, اور میں بھی پھر اسی طرح ہوں گا. تو میرے خیال میں لکھنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے اور گورا وہاں سے آتا ہے مجھے ایکسپلائٹ کرتا ہے. نہیں, دس از ناٹ واٹ آئی مین. ایشو یہ تھا کہ میں آنریبل لیول پر دنیا کے ساتھ کیا ڈیلنگ کروں کہ میری جو سمبولک ویلیو نیوز کے فارم میں بن رہی ہے, نیوز کے فارم میں, وہ اس کا پورا ادراک دنیا کے لیول پہ بھی ہو, میرا شیئر بھی ہو اور ایک کامنلٹی بھی قائم ہو. ریلیٹ کروں اپنے مسائل کو دنیا کے ساتھ اور دنیا میری زبان سمجھ بھی جائے. آج بھی اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے جتنے کہ کل تھی اور جتنے کہ پرسوں رہے گی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیوں ہم نے یہ ٹاپک ایمبیڈڈ جرنلزم سلیکٹ کیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ویتنام جنگ میں بھی ہوا تھا. میں اس کو پیچھے لے کے جاؤں گا, ویتنام سے بھی پہلے ایمبیڈڈ جرنلزم تھی. یہ جرنلسٹ باقاعدہ ملٹری یونٹس کے ساتھ جا کے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اس سے بھی پہلے کیوبا اور امریکہ کے جو جنگ ہوئی وہاں پہ یلو جرنلزم کا احیاء اسی طرح ہوا جب پولیٹزر اور اس کے جو ہے نا ہرسٹ کے درمیان, یہ سارے ملٹری یونٹس کے ساتھ بھی جاتے تھے, اسٹیٹ کے ساتھ. لنڈن السٹریٹڈ جس میں راج کے دوران آپ کی تیرا ایکسپیڈیشن, آپ کے وزیرستان میں جو پیر تھے جس کی ریزسٹنس تھی بڑی, فقیر آف ایپی, لنڈن السٹریٹڈ کے ساتھ آتے تھے. مطلب راج تھا, برٹش راج تھا, وہاں سے آتے تھے اور تصویریں بناتے تھے باقاعدہ جہاں پہ وہ ٹرمز اپنے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرائبس کو. یہاں پہ ملتی تھیں سیکنڈ ہینڈ بک شاپس میں, اس کے وہ ملتے تھے, اسکیچز ملتے تھے. اور وہ لنڈن السٹریٹڈ جو تھا وہ چونکہ کیمرہ نہیں tha تو وہ ہاتھ سے وہ بناتے تھے, پھر وہ ان کو بائنڈ کر کے واپس بھجوا دیتے تھے. تو دس ایمبیڈڈ جرنلزم ہیز بین دیئر تھرو راج. آئی مین میں آج پڑھ رہا تھا تو وہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا بھی بات کر رہے ہیں, اور اس سے بھی پہلے کی وہ کریں کہ آتے تھے. تو جو کنگ کے سائڈ کا جو کانکرر کے سائڈ کی ہسٹری ہے اور وہ ہے, تو وہ انہی نے پہلی ڈرافٹ لکھی ہوتی ہے. دیکھیں جو کچھ ہوا یا ہم نے کیا اس ریجن میں, ان کو سمجھ کے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسے تو اگر ہم ایمبیڈڈ جرنلزم پہ جائیں تو یہاں پر جو ہے نا ونسٹن چرچل جو تھا, نہ صرف یہاں بلکہ افریقہ میں مختلف ملکوں میں, سوڈان تک وہ اخباروں کے لیے بھی لکھتا تھا, اور یہاں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی تھا یہاں پہ. اسی طریقے سے اور بڑے جرنلسٹ ہیں, لیکن یہاں کیوں میں نے اس کا انتخاب کیا, ایمبیڈڈ جرنلزم کا جو احیاء ہوا وہ ٹریس کیا جاتا ہے پرشین گلف وار سے. اس میں جو پول آف جرنلسٹ بنایا, اس پہ جو کرٹیسزم اترا, تو انہوں نے گلف وار میں 600 جرنلسٹوں کو ٹرین کیا. اگلے گلف وار میں 2004-03 میں ان 600 کو ٹرین کیا, اور ہمیں جو تعویل دی اور یہ کہا کہ ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کی جانیں بچ سکیں. پھر آگے جو لٹریچر آتا رہا, جو کتابیں لکھتی رہی, چونکہ میں اس کا میرا فیلڈ ہے وہ, ہمیں یہ آرگومنٹ دیا جانے لگا کہ دیکھیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ 2003 سے 2009 تک 7 مرے ہیں, اور جو عام جرنلسٹ ہیں وہ 170 مرے ہیں. تو دیکھو نا ایمبیڈڈ جرنلزم اچھا ہوا, یعنی وہ جرنلزم جس میں صحافی ملٹری یونٹس کے ساتھ
جا کے جنگ زدہ علاقوں پہ رپورٹنگ کرتا ہے وہ ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہے. تو اس کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس طرح کی جرنلزم ہو. اگر اس طرح ہے تو اس کے دونوں سائڈز ہمارے سامنے آنے چاہیے. لیکن وہاں میں کیوں جاؤں عراق؟ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں پر سی آئی اے کا دنیا کا ون آف دا بگیسٹ سیکرٹ آپریشن ہوا, سی آئی اے کا, جو پشاور سے آپریٹ ہوا, جس میں اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسیز سے لے کر دنیا جہان کے کیپٹلسٹ ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں. مجاہدین کے ساتھ گروپ یہاں بنے پشاور میں, جہاں میں پڑھاتا ہوں اسٹون, وہ جو ہے نا اسٹون کے اس پہ تھرو ڈسٹینس پہ. یہیں سے القاعدہ بنی, یہیں سے القاعدہ پہنچی سوڈان تک, سوڈان سے پھر کہاں تک پہنچی, یہیں سے طالبان بنے, اور یہیں سے داعش بنا, یہیں پر اسامہ بن لادن ملا. یہیں سے داعش بنی, اور عراق میں تو بعد میں پہنچی, یہ بنی یہاں پہ, اور آج بھی سیریا تک. تو جب اتنا کچھ میری یونیورسٹی کے باہر ہو رہا ہے تو میں عراق کیوں جاؤں ایمبیڈڈ جرنلزم اسٹڈی کرنے کے لیے؟ ایک اور حقیقت دیکھ لیں, اسی لیے پشتون جرنلسٹوں کی اسٹڈی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس کے ذریعے میں پتہ چلے کہ ان کا کنٹریبیوشن گلوبل جرنلزم کو کیا ہے اور گلوبل پالیٹکس اور گلوبل وارز کو کیا ہے. یعنی جو سمبولک ویلیو پشتون کی بنتی ہے جنگ کی بنیاد پر, اسٹیٹ کی ایما پہ, اس کے ڈارک سائڈز کیا ہیں اور اس کا کنٹریبیوشن ہم کس طرح ایڈجسٹ یا ایکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اس ایگزسٹنگ نیو لبرل اکانومی میں, کہ جس میں مرتا بھی یہی ہے, ٹیکس بھی یہی پے کرتا ہے, اور لیبر کی ریکگنیشن بھی اسی کی نہیں ہوتی. اور یہ تو چھوڑیں, یہ تو لیبر کی بات ہے, اس کے گھر والے بھی اس کی وجہ سے سفر ہوتے ہیں. پہلا جرنلسٹ جو 2005 میں ڈرون کی رپورٹنگ کرتے وقت مرا, یا آپ شہید کہیں جو بھی کہیں, حیات اللہ. یاد رکھیں, حیات اللہ اکیلا نہیں مرا تھا, اس کے ساتھ اس کی بیوی 1 سال بعد مری اسی انسیڈنٹ میں, اس کو بھی مار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ رپورٹ دیا کہ یہ ڈرونز جو ہیں یہ یو ایس, ہاتھ میں میٹل رکھ کر اس نے کہا کہ یہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں, یا جو بھی کوئی نشان تھا اس نے دکھایا. 6 مہینے اس کو کڈنیپ کیا. کس نے؟ یہی لوگوں نے جنہوں نے ڈرون کی اجازت دی تھی. تو ایک فکسر, دو ایک سپر پاور اور ایک پوسٹ کالونیل اسٹیٹ کے درمیان جو سمبند ہوتا ہے, گٹھ جوڑ ہوتا ہے, اس کا ڈیسیجن فکسر کی باڈی کے ایکسپریشن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. تو یہ فکسر کوئی لوکل جرنلسٹ چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس کے ذریعے ہم بہت سے تالے کھول سکتے ہیں. یاد رکھیں, اس ریجن میں اگر سب سے بڑا انڈیپینڈنٹ نیوز کنفرمیشن کا نیٹ ورک ہے تو وہ لوکل جرنلسٹ ہیں. پورے پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گا سوائے جرنلسٹ کے. اور کون سا جرنلسٹ؟ اسلام آباد کے جرنلسٹ کو سلام کرتے ہیں, کراچی کو بھی, لیکن وہ ڈسٹرکٹ جرنلسٹ جس سے اسلام آباد کا صحافی بھی کہتا ہے کہ یہ تو پیسے لے کے کام کرتا ہے, یہ تو پولیٹیکل ایجنٹ کی ایما پہ کام کرتا ہے, یہ تو جو ہے نا خیرات زکوٰۃ مانگتا ہے, یہ تو جس کی خبر لگاتا ہے اسے 500 روپے مانگتا ہے. یہی انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے, جس سے آپ کے بڑے بڑے ادارے ڈر رہے ہیں. اسی لیے وہ ایمبیڈڈ جرنلزم کو ترجیح دیتے ہیں. وہ ایمبیڈڈ جرنلزم نہیں جو یہ پہلے کرتے تھے پشتو, اب ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ لوکل جرنلسٹ ہیں, وہ پھر بھی کچھ چیزیں لے آتے ہیں. اب یہ اسلام آباد سے آپ کے بڑے بڑے نیوز اینکر لے کے جاتے ہیں اور وزیرستان کی کانیں دکھاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں 3 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی یہاں پہ, اور آلریڈی جو ہے نا اتنے جو ہے نا چین کو ہم بیچ چکے ہیں. اور میں دوبارہ اسی فورم پہ کہہ رہا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ سائٹ کا جو گاؤں ہے اس سے کتنے لوگ اٹھائے گئے, اس کی بھی ہمیں کوئی تفصیل دیں, کیونکہ اس کو سائٹ گاؤں میں جانے ہی نہیں دیا جاتا. اور ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہوتا ہے, یا اس کے لیے وہ لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں جو کیمرے شٹ ہونے کے بعد فوراً اس کو کھانا کھلا کے لے جائیں گے. تو یہ جو ایمبیڈڈ جرنلزم پہلے تھی, اب تو اس کی بھی ایک ورسٹ فارم آئی ہے, یہ تو کلونیلزم ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ڈاکٹر صاحب یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت دیکھیے, آپ کو بتانا ہوگا کہ کالونائزر کون ہے اور کالونائزڈ کون ہے. پہلے تو
بات بہت کلیئر تھی. اب جب کہ وہ نکل گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیڈڈ جرنلزم کی ضرورت کم پڑ رہی ہے؟ ان کو اب کون امپلائی کرتا ہے؟ جو ہمارے نیشنل نیٹ ورکس ہیں وہ اس سے کس حد تک استفادہ کرتے ہیں اور ان کی رپورٹنگ میں کتنی سچائی ہے؟ تو میں آپ سے آپ کی رائے، آپ دونوں کی رائے اس مسئلے پہ جاننا چاہوں گا. میں کافی بول چکا میرا خیال میں. اورنگزیب Is this book still relevant? ٹھیک ہے. My question would be, is journalism still relevant? Is truth still relevant? Is local narrative, local facts as they affect people, local issues as are they still relevant to people's life? If they are, then this book is relevant. کیونکہ جب فکسر بولتا ہے تو وہ اپنا لوکل نیریٹو بتاتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو طالب ہے یہ میرے قبیلے کے اندر سے ہے لیکن اس کے لیے میری سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو بھی حالات نے بنایا ہے یا آپ کے جہاد تھے یا آپ کے امپیریل وارز تھے یا جو بھی تھے انہوں نے وہ کیا, لیکن دیر از لوکل ریزسٹنس, دیر از لوکل نیریٹو, دیر از لوکل پوائنٹ آف ویو. تو وہ فکسر جب بتاتا ہے آپ کو تو وہ آپ کو لوکل فیکٹ بتاتا ہے. ناؤ واٹ ہیپنس ہیئر از کہ آپ ایون وین یو رائٹ سم تھنگ, آپ لکھتے ہیں کالمس, آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا ایڈیٹوریل جو آپ کو جو کنٹرول ہے وہ آپ کا ہو, کیونکہ آپ کی ذہن سے وہ چیز نکلی ہے, رائٹ, آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے وہ نکلی ہے. آپ نے ایک چیز پہ سوچا ہے, اپنے آرگومنٹس دیے. عرفان نے اگر ایون دو وہ ایڈم کے ساتھ نیو یارک ٹائمس کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ بھی اس نے یہ ہی ہیز اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ, ایک پیراشوٹ جرنلسٹ ہے. ناؤ واٹ ہیپنز وتھ فکسر از یو لوز دیٹ ایڈیٹوریل کنٹرول. You don't have ownership of your intellectual product. وہ آپ کے پاس وہ نہیں ہوتی. تو اگر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ بک ہے اور اس پہ فکسر کو اس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جاتا ہے, تو میرے نظر میں جو سب سے بڑی چیز وہ یہ تھی کہ وہ اٹ واز دیٹ ایڈیٹوریل کنٹرول اوور کہ میں جو جانتا ہوں, سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں, یا میں جس کو ایز اے فیکٹ دیکھتا ہوں, میں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. کیونکہ یہ جب پروڈکٹ یہاں سے نکلے گا تو یہ کسی اور کے فریم میں جائے گا, کسی اور کے اس میں نیریٹیوز میں فٹ ہوگا اور اس کو اس آڈینس کے لیے. میرا آڈینس جو یہاں جاننا چاہتا ہے کہ جہاں یہاں ریزسٹنس ہے, جو یہ سمجھنا چاہتا ہے, جو یہ بات کرنا چاہتا ہے, وہ اسی طرح مبہم رہے گی. سو اف وی آر پارٹ آف دس کنٹری then that امریکہ چلا گیا, yes, so this is probably not relevant. افغان جہاد ختم ہو گیا, maybe this is not relevant, even though historically it still is. War on terror چلا گیا, but are we not here in this country, is even today as we speak, کیا ملیٹنسی دوبارہ ریسرجن نہیں ہے اس علاقے میں, کیا یہ چیزیں دوبارہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسری, سوری عرفان, اف یو جسٹ گیو می اے منٹ, جب ایمبیڈڈ جرنلسٹ آتا ہے, اگر وہ اسلام آباد سے بھی آتا ہے جو عرفان نے بات کی, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے. فار ایگزامپل ضرب عضب کے دوران جب جرنلسٹ کو لایا گیا تو وہاں پہ لوگ نہیں تھے, لوکل ڈسپلیس کیا گیا تھا. وہاں کے جرنلسٹ, لوکل جرنلسٹ جو تھے, جو تھوڑی بہت رپورٹنگ کرتے تھے, اور میں مین اسٹریم ہی کہوں گا کیونکہ ان کو جنگ, جیو, مشرق ان کے ساتھ جاب ملتی تھی, وہ ڈسپلیس ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو جب باہر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے تو وہ ایک کنٹرول ہے جو کہ آپ مین اسٹریم میں پورے پاکستان میں جو وہ آپ بتانا چاہتے ہیں اپنا ویو, کیونکہ وہ جرنلسٹ آئے گا تو وہ آپ کے یونٹ میں ہی آئے گا, آپ کے آفس میں بیٹھے گا, یا آپ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے گا, یا آپ کے ساتھ رات گزارے. اس جرنلسٹ کی کمارڈری جو ہے, اس جرنلسٹ کی سمپتھی, یا اگر سمپتھی نہ بھی ہو تو وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کا وہ کر رہا ہے. وہ اتر کے جا نہیں رہا کہ اسٹریٹ میں, جس طرح انہوں نے کہا کہ اس گاؤں سے کتنے لوگ اٹھائے گئے, اور یا اس گاؤں میں کتنے لوگوں کو جابس دی گئی ہیں, یہ جو آپ اس کی بات کریں, تو وہ نہیں کر پاتا. تو وہ والا ویو جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گا. تو آئی تھنک دیٹ ریلیونس از اسٹل دیئر. اور ایمبیڈڈ جرنلزم اس سینس میں پھر لوکل جرنلزم کو ویکن بھی کرتی ہے, کیونکہ جب آپ باہر کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں سب کچھ, تو آپ
کمپرومائز کس آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم لوکل جرنلسٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کا ویو امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ باہر کے لوگ ہیں, یہ پاکستان میں جا کے کراچی, لاہور اور ان کے جو آڈینسز ہیں ہمارے, ان کو بتائیں گے وہ, یا پھر اگر باہر کا نیو یارک ٹائمز کا ایڈم آتا ہے تو وہ یہی بتائے گا کہ میں باہر جا کے NYT کے آڈینسز کو یا امریکہ کے آڈینسز کو بتاؤں گا. سو دونوں کیسز میں ویدر اٹس embedded اور اٹس فکسر, اٹس ایٹ دا کاسٹ آف لوکل نیریٹیوز, ایٹ دا کاسٹ آف لوکل ریپرزنٹیشن, لوکل وائسز. بہت مناسب. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی نا کہ اصل چیز سچائی ہونی چاہیے, کہ جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. تو اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو نیٹ ورکس ہیں, چلیے لوکل ٹی وی نیٹ ورکس ہیں یا جو باہر کے ہیں, تو ان کا کیونکہ ایک مخصوص نظریہ ہوتا ہے, ہم سچائی کی کس حد تک امید کر سکتے ہیں کہ وہ سچی بات ہم کو بتائیں گے؟ اچھا, یہ ایک سوال. پھر اگر پاکستان کے حالات دیکھے جائیں تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ یہاں منصفانہ نظام کیا ہو سکتا ہے جرنلزم کا؟ آپ کو آؤٹلیٹ چاہیے, یو نیڈ جیو, یو نیڈ آل دیز ادر, ہم ٹی وی وغیرہ, لیکن پھر ان کے مخصوص نظریے ہیں, وہ اپنی مطلب کا آپ سے نیوز لیں گے. انڈیپینڈنٹ جرنلزم اور یہ جو یوٹیوب جرنلزم ہے, فیوچر میں اس کی کوئی ہم زیادہ امید کر سکتے ہیں کہ بس یہ سائیڈ لائن پر ہی رہے گا؟ بہت سے اس میں باتیں ہیں. ایک تو میں آپ کی بات کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز کا وضاحت کر لوں کہ کیوں اس طرح کی ڈیبیٹ ضروری ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں. اور یہ کوئی وار آن ٹیرر کے ختم ہونے کے ساتھ, یعنی امریکہ کے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں وار آن ٹیرر کے پیسوں سے 32-33 یونیورسٹیز بنی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں یونیورسٹیز کا ویژن ہے. اس میں تقریباً 12 میں 13 میں جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس میں جو ہم کورسز پڑھا رہے ہیں ایک ہی کورس پڑھا رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کے بلڈنگز بھی ابھی بھی مثال کانفلکٹ اسٹڈیز ہے, کرمنالوجی ہے, سارے انہی پیسوں سے, جیسے HEC بنی یہاں سے. تو وہ باقیات نہ صرف اسی طرح ہیں بلکہ اس کے ذریعے جو نالج پروڈکشن ہو رہا ہے وہ بھی یہ ہے کہ کشمیر, فلسطین اور وغیرہ کو تو بتا دو لیکن اپنے علاقے کے بارے میں کچھ نہ بتائیں. تو اس طرح کا جو نالج پروڈکشن لوکل کا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایمبیڈڈ جرنلزم جو ہے وہ عراق میں یا ویتنام میں نہیں ہوئی, اور نہ ہی ایمبیڈڈ جرنلزم کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کا جرنلسٹ وزیرستان جائے. ایمبیڈڈ جرنلزم لوکل صحافیوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اگر ملٹری کے زیر سایہ ان کو پراکسیز کے ذریعے کافی دنوں تک افغانستان لے جایا جائے, ان کے سیر بھی کرایا جائے, ان پہ رپورٹنگ بھی کرائی جائے. یہ کتاب ایک نئے فارم آف ایمبیڈڈ جرنلزم سے آپ کو متعارف کراتی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آج کا طور طریقہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈیفینیشن جو ویسٹ کے بکس میں پڑھی ہیں اور جس کے ذریعے وہ اپنی ریئلٹی کو ڈیکوڈ کرتے ہیں, ہم وہی ڈیفینیشنز اٹھا کے اپنی ریئلٹیز کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں, اور ریئلٹی کو اسی طرح ریڈی میڈ فارم میں سمجھیں جس طرح کے ریڈی میڈ فارم میں ہمیں بلڈنگز دی جاتی ہیں, ان کے سٹرکچرز وہاں سے آتے ہیں, ان کے پیسے وہاں سے آتے ہیں, ان کے ڈونیشنز وہاں سے آتی ہیں. ہماری یونیورسٹیز بن جاتی ہیں, اس میں سٹاف نہیں ہوتا, اس میں نیچے 500 لوگ بھرتی کر لیتے ہیں. ہمارے پولیٹیشین اچھا ٹیچر نہیں لا سکتے. وجہ یہی ہے کہ جو جنگ زدہ علاقوں میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو جو جنگ لاتے ہیں وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی لاتے ہیں. اب میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف کہ ریئلٹی کس کی. اور دوسری بات یہ کہ یہی اسلام آباد یہی اسلام آباد اور یہی نیو یارک جو اربن پاپولیشن ہے انہی کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ جو ٹیرر ہے یہ آپ کو, تو وہ اس آپریشنس کے لیے سپورٹ انہی لوگوں سے ملتا ہے, اربن پاپولیشن سے. کہ ہاں دس پلیس از, کوئی بوگے دکھایا جا رہا ہے آپ کو ڈراؤنا وہ کہ وہاں پہ قبائلی وہ ہے اور وہاں پہ طالبان رہتے ہیں اور یہاں پہ جو قبائلی لوگ ہیں وہ اس طرح ہے. تو جو مین جو سٹیز ہیں جو ڈومیننٹ پاپولیشن ہے وہی سپورٹ کرتی ہے, اور پھر وہی جا کے ملٹری
اس اپنے اس میں سے جو لیجیٹمیسی ہے وہ ڈرا کرتی ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی وین دے سینڈ ان 600 embedded جرنلسٹ, اٹس ناٹ بیکاز عراق کے کوئی جو وہاں پہ جو ہو رہا تھا, کیونکہ نیچرلی جب وار ہوگی تو وائلیشنز ہوں گے ہیومن رائٹس کی, ڈسپلیسمنٹ ہوگی. انہوں نے وہ اسٹوریز وہ تو پیچھے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس دے رہے تھے اور جس کو اس وار کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اینڈ سو دیٹ وار کنٹینیوز اینڈ سو پیپل گیٹ کے. لیکن جن لوگوں پہ وہ وار افیکٹ کری ہے, جن کو مار رہی ہے, جن کو ڈسپلیس کر رہی ہے, ان کی آوازیں کبھی نہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا نا کہ فیکٹس کے بارے میں, یا انہوں نے کہا کہ کس طرح جو ہے نا رپورٹنگ, اور تو ڈاکٹر صاحب اور ہم میرے خیال میں پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہم ماڈرنٹی کے نیچے فیکٹس کو آبجیکٹیو سمجھ کر اپنے سے باہر تشریح کرتے ہیں. اب پوسٹ ماڈرن دور ہے, اس میں نیریٹیوز چلتے ہیں. میں نے یہ تھوڑا سا لکھا ہے, ایک وائٹ ہاؤس کی ایک فریگمنٹڈ ریئلٹیز ہیں اب. تو ٹروتھ اس طرح نہیں ہے کہ جو گوٹن برگ کے بعد جو ہے نا پہلا اخبار 1906 میں آیا, اس کے بعد آج تک آبجیکٹیویٹی کے نام پہ ہم سوچتے تھے کہ جرنلسٹ جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے, یعنی جو دیکھتا ہے اس کی صلاحیت ہے کہ 5W1H کے نیچے وہ اس کو نیریٹو بنا کے ماسٹر نیریٹو کی فارم میں, نیوز کے فارم میں ماسٹر نیریٹو ترتیب دے کے ہمیں بھیج دے. تو یہ حقیقت ہے, سچائی ہے. آج کل کی فریگمنٹڈ ریئلٹی میں الٹرنیٹیو ٹروتھ اور پوسٹ ٹروتھ کی نہیں, میں آ رہا ہوں, میں نہیں مانتا, میں آ رہا ہوں, آپ نہ مانیں. آپ پہ جن لوگوں نے حکومت یہاں پر کی ہے اور جن کے آپ بڑے ناقد رہے ہیں, ان لوگوں نے اپنے اپنے ببلز بنائے ہیں. ٹرمپ نے حکومت کی ہے اس پہ, بڑے سپر پاور پہ. فرانس میں آپ دیکھیں, آپ یہ سارے آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیے, ہم سے یہ جھوٹ کہا گیا تھا, جھوٹ بولا گیا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, جو کہ بالکل گھڑی ہوئی بات تھی. اس کے نتیجے میں امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا 2003 میں. کولن پاول یونائٹڈ نیشنز میں جاتا ہے, اس کے پاس ہی ہیز اے شیف آف پیپرز, اور کہتا ہے لو میرے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے بم بنایا, ان کے پاس کیمیکل ویپن. تو وہاں بہت کلیئر بات ہے, انہوں نے جھوٹ بولا, امریکہ نے جھوٹ بولا نا, اور جھوٹ آخر پکڑا گیا. یہ آپ نہ کہیں کہ ہم جھوٹ اور سچ میں کبھی فرق نہیں کر سکیں گے کہ نیریٹو کے اوپر سب کچھ منحصر ہے. نو, دیر از سچ اے تھنگ ایز آبجیکٹیو ریئلٹی. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ فورن کرسپونڈنٹ کی طرح مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ویسٹ کے بتا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جن پہ بمباریاں ہوئی ان کا کیا حشر ہوا. اس سے ان کے لیے فرق نہیں پڑتا تھا, ان کی جانیں تو بیچ میں گئی, ان کا ملک تو بیچ میں گیا. کن کو اپنی غلطی کا یا اپنے جھوٹ کا احساس ہوا, وہ صرف مورل گراؤنڈ پہ ہوا. ڈسٹرکشن تو پھیل چکی, آلریڈی ہو چکی. فکسر کا تو جو ہے نا گھر مسمار ہو چکا, اس کا لیبر ختم ہو چکا, اس کا ایموشنل لیبر ختم ہو چکا. عراق کے لوگوں پہ WMD کی وجہ سے جو بننی تھی, گزرنی تھی, وہ تو گزر گئی. یہ جو بھرے پیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا انگلینڈ میں ادھر ادھر, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو انہیں کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا, لیکن اس کا نقصان اتنا ہو چکا ان لوگوں کا کہ میرے خیال میں اب وہ مورل صرف ایک ویٹیج بڑھ جاتا ہے, باقی جو میٹیریل لاس ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں مان رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئرونیکل ہے کہ جس بنیاد پہ جھوٹ کو سچ ثابت کیا گیا, اس وقت کسی اخبار نے اس کو اس طریقے سے نہیں پکڑا, یا لوگوں نے, کہ وہ بمباری کرنے سے روک لیتے عراق پر. عراق جب ملیہ میٹ ہو چکا تو اس کے بعد جو سچ ہمارے سامنے آیا وہ ایک اور سچ. آج بھی وہ لوگ ان فیکٹ ڈاکٹر کیلی, ڈیوڈ کیلی, وہ اس کے سوئسائڈ جو ہوا تھا اس سے پہلے اینڈرو گیلیگن نے تو رپورٹ کر دیا تھا کہ یہ جو ڈوزیئر ہے جس کے بیس پہ WMD کے بارے میں یہ سیکسڈ اپ, ہی سیٹ کہ یہ جو ڈیفینس وہ جو ان کا ڈیفینس کا وہ ادارہ ہے, منسٹری آف ڈیفینس, MOD, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ تو پہلے تھا. اینڈ دین کوفی عنان ہی سیٹ کہ نہیں یہ اللیگل ہے, اور اس کوفی عنان کے پوائنٹ آف ویو کو فاکس اور 2-3 وہ تو کرتے ہیں, لیکن باقی وہ نہیں کرتے. سو
what I'm trying to say is, and और चोम्स्की बेचारा बूढ़ा हो गया ये कहते कहते कि अगर अभी if there is any justice in the world, तो हर अमेरिकन जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक वो क्रिमिनल है और वो वॉर क्राइम्स के उसमें, एंड येट वी सी कि अमेरिका कहाँ से कहाँ चला गया. इट्स एन एम्पायर और इन्हीं खून और हड्डियों पे बना हुआ. तो नैरेटिव्स, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज के ठीक है, मे बी दे हैव अ शॉर्ट लाइफ, ट्रूथ हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड इट हैज़ अ वे ऑफ कमिंग आउट. लेकिन ये है कि आप जो वेव के उसमें इमरान खान को आप ले आए और उस नैरेटिव्स में आपने कहाँ से कहाँ उसको लेके चले गए, कहाँ से कहाँ बनाया. एंड लुक एट वेयर वी आर. हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान कौन सी जेल में रहे. हम पे तो गुजरनी थी, गुजर चुकी. हम तो उसके लिए दुआगो हैं कि मज़ीद उस पर तकलीफ़ें ना हों. लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ सवाल से पहले मैं उसका एक डेफिनेशन दूँ. जी देखिए, मेरा बहुत एक सादा मुद्दा है ये कि मारूजियत जैसी एक चीज़ है, सच और झूठ में आप फ़र्क कर सकते हैं जब तारीख़ी वाक़यात में फ़ैसला करना हो. ये बात सही है, ये बात गलत है, बयानिया से फ़र्क नहीं पड़ता. ये डॉक्टर साहब, आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की मैंने बात की, ये उसकी एक मिसाल है, मगर मैं अनगिनत मिसालें आपको दे सकता. नहीं, आप जो है ना न्यूटोनियन फिजिक्स में अभी भी रह रहे हैं. बिल्कुल. तो उस वजह से अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ थोड़ा जाएं तो आपको कुछ पता हो कि सोशल साइंसेज में भी इन फिजिक्स के नीचे कितने कितने जो है ना असरात उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं. आज भी हम न्यूटन को मानते हैं, कल भी मानेंगे. आइंस्टाइन ने उसमें कुछ इजाफा किया, उसमें कुछ तरामीम की, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपनी बुनियाद पर बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर आप कहें कि अमेरिका में एक बिल्डिंग फटी, 9/11 हुआ, अच्छा चलिए, तो 9/11 कुछ तो हकायक हम जानते हैं ना कि वो 2 बिल्डिंगें गिरी, उन पर जहाज हमलावर, उनसे जहाज़ों ने टकराया. इससे तो इनकार नहीं ना, ये तो बात घड़ी नहीं जा सकती. अब उसके बाद फिर ये सवाल उठता है कि उसके पीछे क्या था, क्या अलकायदा था उसमें, बिन लादेन था कि नहीं, वो तो एक नेक्स्ट लेवल पर आ जाता. लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जैसी चीज़ तो होती है. ऑब्जेक्टिविटी के बगैर आप किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, बल्कि इंसान की ज़िंदगी भी नामुमकिन हो जाती है अगर आप कहते हैं कि ये सब एक शराब है, सब एक ख्वाब है. बिल्कुल. अपनी बात में आपका जवाब है मेरे ख्याल में. बहुत अच्छी बात आपने की ऑब्जेक्टिविटी की. अगर हम ये एम्बेडेड जर्नलिज्म को ही ले लें, अगर हम फिक्सर की उस बात को ले लें, जब आप जाते हैं तो जो मिलिट्री एम्बेडेड जर्नलिज्म बेसिकली वो जर्नलिस्ट हैं जो कि फ़ौज के साथ जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ वो सोचते हैं हमारी जान को ख़तरा है और हम खुद नहीं जा सकते या हमारा इदारा नहीं भिजवा सकते. सिर्फ फौज नहीं, मिलिटेंट्स के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं वो. तो अगर इन्हीं को हम ले लें तो जंग के दौरान में, और या जनरली भी हम सिर्फ मिलिट्री को ले लेते हैं, तो मिलिट्री का आउटलुक वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस के टर्म्स में देखता है. और इंटेलिजेंस वो है जो कि नीड टू नो बेसिस पे दी जाती है और वो अपने ही इदारे के अंदर शेयर की जाती है, क्योंकि उसका काम मोरल से होता है, उसका काम टैक्टिक्स से होता है, उसका काम एसेट से होता है फौज के उनके. जबकि एक जर्नलिस्ट जब जाता है एम्बेडेड, उसका काम है पब्लिक इंटरेस्ट से, उसने इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड नहीं करना. तो यहाँ पे एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि जहाँ पे आप एक ऐसे इदारे के साथ पिगी बैक कर रहे हैं, जा रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सब सच बता दे, जो कि आपको वो बता नहीं सकता. ठीक है, तो उस खिला को, उस गैप को आप किस तरह फिल करते हैं, किस तरह आप तो, और क्या फिर जब और वो व्यू जब लेके आते हैं, जबकि हम कहते हैं जर्नलिज्म में कि भाई डाइवर्स ओपिनियन हो चाहिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, डाइवर्स सोर्सेज होने चाहिए, और जब हम वापस आते हैं तो क्या वो ऑब्जेक्टिविटी रहती है? क्या हमने रियलिटी को हेलीकॉप्टर से दिस जस्ट सेइंग थोड़ा वेगली मेरे उसमें है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट सीइंग एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आप हेलीकॉप्टर से हैं या आप किसी बंकर से हैं या उनके यूनिट से देख रहे हैं, तो आप ग्राउंड की रियलिटी नहीं देख रहे हैं. ग्राउंड रियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? एज थिंग्स आर प्लेइंग आउट
on the ground. وہ objectivity ہے. تو کیا آپ وہ objective point of view دے سکتے ہیں؟ تو I think ڈاکٹر صاحب is right in that sense کہ this very یہ جو embedded journalism کا وہ ہے وہ اس غلط اس پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ ایک ایسے ادارے کے ساتھ، اور وہ ان کی اپنی ایگزیجنسیز ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں وٹ ایور دے ور، لیکن وہ آپ کے جو سوچ ہے اور آپ کے کام ہے یا آپ کا جو پروفیشن جس پلرس پہ بنا ہوا ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی طرف آؤں گا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب. وقت کافی بس یہ ایک میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی اس بات کا. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں چونکہ وہ فزکس کا بیک گراؤنڈ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ پوری ڈیبیٹ. آبجیکٹیویٹی بھی یہی ہے کہ آپ کے باہر ایک آبجیکٹیو ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تھوڑا سا میں اس کا فلسافیکل یا پوسٹ جو ماڈرن جو کنسٹرکشن ہے اس کی کہ ریالٹی جو ہے وہ آپ کے اندر، مطلب میننگ فل ریالٹی، یعنی ریالٹی آپ کے باہر ہے لیکن میننگز آپ کے اندر ہیں، آپ اس ریالٹی کو دیتے ہیں. اس کو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ بھی کہتے ہیں. تو آج جو ایشو ہے یہ نیریٹو کی جو باتیں چل رہی ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریالٹی میرے باہر نہیں ہے، یا فزکس جو کہہ رہا ہے کہ ریالٹی باہر ہے اور ہم اس کو نہیں. اس ریالٹی کو جو میننگز دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے اندر کے پروسیسز ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کمیونیکیشن کو میننگ فل بناتے ہیں. تو کمیونیکیشن ہے، ریالٹی ہے، لیکن میننگ فل ہم بناتے ہیں. یہ پوسٹ اسٹرکچرل ایشو ہے. اس پوسٹ اسٹرکچرل یا اس پوسٹ ماڈرنسٹ فریم ورک کے نیچے جو ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ جرنلزم کہاں کھڑی ہے، میں یہ ایک جملہ بیان کرتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہاؤس کو اوپن کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دوز ہو کنٹرول دا مارکیٹ ناٹ اونلی کنٹرول نیوز بٹ دے آلسو کریٹ ٹروتھ آف دیئر اون. یہ پوسٹ ماڈرن ریالٹی کی نیچے جرنلزم کے حوالے سے ڈیفینیشنز ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ یقین کر رہا ہوں. اگر میں یقین کرتا تو میں یہ کتاب نہ لکھتا، 6 سال میں نہ لگاتا اور 20 سال میں اتنی ایفرٹ نہ کرتا. میرے جو آباء و اجداد کا ورثہ ہے میں اس کو آبجیکٹیو ریالٹی سمجھتا ہوں. میں کسی اور کے ٹروتھ میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے یہ لکھی، اور یہی اس کا جواب ہے کہ آج بھی ریلیونٹ ہے. کسی اور کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ریلیونٹ ہے. تھینک یو. بہت اچھا، بہت اچھا. میں بھی اس سے اختلاف نہیں کروں گا کہ ریالٹیز آر آلسو کنسٹرکٹیڈ. وہ جو آپ اندر جس طرح سے اس کو ایبزارب کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں. اچھا، بہت وقت گزر گیا. میں آپ دونوں سے ایک سوال کروں گا، مختصر جواب دیجیے. دیکھیں، جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو ایک اوتھ لینا پڑتا ہے جو ہپوکریٹک اوتھ کہلاتا ہے. آپ جرنلسٹ کے لیے کس قسم کا اوتھ تیار کریں گے یا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، ہم جب ایتھکس کا سیشن دیتے ہیں ٹریننگ میں تو ہم ایک سوال پوچھتے ہیں جرنلسٹ سے، وہ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اور پاکستان میں پرٹیکولرلی جرنلزم پروفیشن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، آپ کے پروفیشن کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل دیر از اے لائر. ٹھیک ہے، لا ہے، جسٹس ہے، تو اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ سیونگ لائفس، ٹھیک ہے، یا پرووائڈنگ جسٹس اور ٹائملی جسٹس دینا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہے تو وہ سیونگ لائفس کا وہ کرتا ہے. تو وہ پھر اس کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، پھر کچھ سال اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں، یا پھر جس کو آپ کسی چیمبر کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. اینڈ دین دیر از اے باڈی اسی پروفیشن میں سے نکلی ہوئی ہے. وہ PMDC ہے کہ کیا ہے، جو ڈینٹل ایسوسیشن ہے یا میڈیکل ایسوسیشن ہے یا بارس ہیں. وہ آپ کو انٹرویو کرتے ہیں اور ایتھکس کی بنیاد پہ آپ کو ایتھکس پہ، اور پھر وہ آپ کو لائسنس دیتے ہیں. اور وہ لائسنس اس پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس ایتھک کو وائلیٹ کیا، اگر میل پریکٹس کی، تو وہ آپ سے واپس لیا جائے گا اور آپ کو دوبارہ یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا اگر آپ جیل نہیں گئے یا کوئی کسی کی جان. تو آئی تھنک پاکستان میں جرنلزم اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یس، وی آر اسٹڈیئنگ اٹ. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹس ہمیں پڑھا رہی ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو جرنلزم کی اپنی ہو. نہ کوئی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اس کے ساتھ کوئی چیمبر ہو یا کوئی ہاؤس جاب کر سکے اور اس سے سیکھ سکے. مختلف ادارے ہیں لیکن ان کے اپنے ہی پالیسیز ہیں جو کہ پیسے سے زیادہ کمرشل، اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، پروفیشن سے نہیں ہے ریلیٹڈ. اور فائنلی کوئی لائسنس دینے والا
وہ نہیں ہے. سو لاٹ آف جرنلسٹ یو نو جو کہ وہ کسی اس سے لائسنس کے ساتھ نہیں ہے, نہ ان کے کام کے حوالے سے ان کو وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے, نہ ان کو ان سے وہ لیا جاتا ہے. تو آئی تھنک دا پروفیشنلزم کا جو وہ ہے کہ ایجوکیشن, ایکسپیرئنس اور ایتھکس, یہ جو ہے یہ 3 چیزوں ان کے بنیادوں پہ وہ ہونا چاہیے. تو عرفان صاحب, کوئی ایتھیکل گائیڈ لائنز آپ تیار کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں صحافی, میں نے خود صحافت کی ہے کافی عرصے سے, میرے ذہن میں صرف وہی ایک مشن رہا ہے جو پروفیشن اور مشن کے درمیان ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ صحافی کے لیے اوتھ اس کے انفارمڈ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے انفارمڈ سٹیزن شپ کو. جتنا وہ لوگوں کے لیے سچائی سے چیزیں رپورٹ کرتا ہے تاکہ ان کے انفارمیشن میں اضافہ ہو, یا ایک ساورن سٹیزن شپ کا جو کانسیپٹ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ بنیادی طور پہ اس کا ووٹ ہے. میں کبھی کسی پریس کلب کا ممبر نہیں بنا, مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے ووٹ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں جو مختلف پریس کلبز میں بنتے ہیں. چونکہ یہ فارمل طریقے ہیں, میں زیادہ فارمل طریقوں پہ بلیف نہیں کرتا. میرے لیے, میں دوبارہ کہوں گا, جب بھی میں نے سٹوری لکھی, جب بھی میں کچھ کام کیا, میرے سامنے میرے آڈینس وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے اپنے لوگ ہیں جن کے لیے میں سٹوری لکھتا ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کے لیے لکھتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے ہاؤ ٹو ریلیٹ those experiences not just with the audience to whom I'm writing, but to all those who will be a large number of unknown people جو اس سے مستفید ہوتے ہیں اس انفارمیشن سے. تو یہ میرے لیے جو ہے نا بنیادی نقطہ ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اب ہم اس ڈسکشن کو کھولتے ہیں. تو جب مائک آپ کے پاس آئے گا تب آپ سوال کریں. تھینک یو فار یور ٹائم ٹونائٹ. میرا کویشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے, آپ کے تجربے میں جو یہ ٹیرر گروپس ہیں, یہ جو اب نیریٹو بنایا جاتا ہے ایک لیٹس سے گورنمنٹ سائڈ سے, پاکستان سائڈ سے, پورا میڈیا ساتھ ہے, ریسورسز ہیں, تو کیا ان ٹیرر گروپس میں اتنی سوفسٹیکیشن ہے کہ وہ پی آر لیول پہ, میڈیا لیول پہ کاؤنٹر کریں؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے وڈ ڈو اٹ, لیکن کیا وہ اس لیول پہ سوچتے ہیں, اور کیا وہ اس طرح مس انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہیں کہ اس نیریٹو میڈیا کی جنگ میں لڑا جائے؟ دیکھیے, نیریٹو ادھر زیادہ عمل کرتے ہیں کہ جہاں پر ویکیوم ہو. جب آپ کا اسٹیٹ اور آپ کے لوگ چپ رہیں بہت سی ایسی چیزوں پہ کہ جہاں پر پرو ایکٹیو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز لانے کی ضرورت ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا ایڈوانٹیج ان ملیٹنٹ گروپس کو پڑتا ہے کہ جو لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف. میں نے بالکل بہت کام کیا ہے ان سب کے ساتھ. جب میں ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا, یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اکثر ایسے فون آ جاتے تھے کہ فلاں جگہ سے کنوائے نکل گئی. اب جہلم سے اگر کوئی کنوائے نکل رہی ہے اس کو یہاں پتہ چل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑنے والے ہیں, میں, آپ, وہ وغیرہ, ان کے اندر جو ان کی صلاحیت ہے, اور یہ صرف نیٹ ورکس کے لیول پہ نہیں ہے, ہمارے اندر ہر کسی میں کچھ نہ کچھ القاعدہ کا چھپا ہوتا ہے جو کچھ موقعوں پہ نظر آ جاتا ہے. میں دیکھ لیتا ہوں فوراً, کیونکہ ہم ایک ایسا سیلف ڈسٹرکٹیو اسپیس شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کچھ لوگ اٹھ کر پورے لوگوں کے جو ہے نا گھروں کے ملیہ میٹ کر لیتے ہیں, ان کے عبادت گاہوں کو ملیہ میٹ کر لیتے ہیں. القاعدہ اور تو کچھ نہیں ہے, یہی ہے نا کہ یو ڈائی ٹو لیو, یو فائٹ ٹو لیو اینڈ وی فائٹ ٹو ڈائی. تو ایشو میرے خیال میں ان میں نہیں ہے, ایشو یہاں پہ ہے. اٹس ناٹ دیٹ دے آر اسٹرانگ, اٹس دیٹ یو آر ویک, ڈیوائڈیڈ. آپ کی کوئی نیریٹو اس طرح بن نہیں رہی, آپ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں اس چیز سے کہ ہاں وہ اگر افغانستان میں کرتے ہیں یہ پوسٹ ماڈرن ریالٹی ہے, اگر افغانستان میں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کیونکہ وہاں انڈیا, یہاں کرتے ہیں تو غلط ہے. پھر چھوڑ دیں آپ اس کو. یہاں تک بھی وہاں جس طرح انڈیا سے پاک کیا ہے افغانستان کو, آپ کو بھی انڈیا پاکستان پاک کر کے دے دیں گے. اسی طرح ہے نا, یہاں بھی صفائی کر دیں گے انڈیا کا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہاں نہیں ہیں, آپ کے اندر میننگ فل اس کا فقدان ہے جو سوسائٹی کے لیول پر ان کو ایڈوانٹیج کرتا ہے, کیونکہ وہ پورے طالب ہیں, آپ آدھے طالب ہیں.
تو ان کا ایڈوانٹیج ان کو پڑتا If ہے. I may add, ایک اور چیز بھی ہے, if I may add quickly, پیسہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. یہ جو عراق وار تھی اس کے دوران پینٹاگون نے 54 ملین ہاں بالکل 54 ملین ڈالرز ایک برٹش بیسڈ ادارہ ہے, بیل پوائنٹر ہے کہ پوائنٹر بیل ہے اس کا نام اس بندے کا, از اپ فار نائٹ ہوڈ, اس کو نائٹ ہوڈ اس کو دیے 54 ملین ڈالرز کہ آپ فیک ملیٹنسی کے فیک ٹیرر کے ویڈیوز بنائیں تاکہ ہم اپنے امریکن آڈینسز کو دکھا سکیں کہ دس وار از جسٹیفائڈ. میں اس میں ایک اور اگر ان کی اپنی کیپیسٹی بھی نہ ہو, دے ہیو منی ٹو بائی پیپل, یو نو. میں اس میں ایک اور اضافہ کر لوں ایمبیڈڈ جرنلزم کے پرسپیکٹو سے. کلیریسا وارٹ کو شاید آپ لوگ جانتے ہیں, یہ CNN کی انٹرنیشنل چیف رپورٹر ہیں میرے خیال میں. میانمار میں جانے کے لیے اس کو نیو یارک میں جس فرم نے پیمنٹ کی 2 ملین یا 3 ملین, میں ذرا غلط ہو رہا ہوں اس میں, ابھی میں پیپر لکھ رہا ہوں اس میں ہے وہ, ان کو اس فرم نے پیمنٹ کی. وہ ایمبیڈڈ جرنلسٹ کی حیثیت سے گئی, میانمار کی ملٹری کو انٹرویو کیا اس نے. لوگوں نے احتجاج کر کر کے کلیریسا وارٹ کے سامنے وہ کتبے اٹھائے کہ آپ تو یہاں پہ چاہیے تھا کہ میڈیا کے حوالے سے آپ ہماری آواز اٹھاتے ہیں. آپ ملٹری ان لوگوں کو پکڑ لیا اور اس کو جو ہے نا غائب کر دیا. پھر CNN 2-3 ہفتے تک اسی پہ رپورٹنگ کرتا رہا کہ ہماری انٹرونشن کی وجہ سے, یعنی نیوز بھی انہوں نے, ایونٹ بھی انہوں نے کریٹ کیا ایمبیڈڈ. پھر اس کے بعد جو ملٹری نے ایکشن لیا اور لوگوں پہ ظلم ڈھائے, تو اس میں جو لوگ ریلیز کر رہے تھے اس کا کریڈٹ بھی CNN لے رہا تھا, جس میں 2 ریلیز نہیں ہوئے, باقی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا 9 ریلیز ہو گئے, 11 لوگ پکڑے تھے. تو یہ پوسٹ ماڈرن ریالٹی ہے تھوڑی سی, کہ پیسے بھی لیں اور ایمبیڈڈ جرنلزم بھی کریں اور ذمہ داری بھی نہ لیں. My name is Naim Wazir. I am from FATA, وزیرستان. سر میرا پہلا سوال یہ عرفان صاحب سے کہ سر آپ نے ڈارک سائڈ کی بات کی کہ پاکستان کے اسٹیٹ میں بعض علاقوں کو ڈارک سائڈ پہ رکھا گیا ہے, مطلب ڈارک میں رکھا گیا ہے, اور بعض کو لائٹ میں, یا مطلب آپ اسلام آباد دیکھ لیا, لاہور یا کراچی وغیرہ, یا فاٹا کو دیکھ لے وہ ڈارک سائڈ میں رکھا گیا ہے. سر ہم نے یہی سنا ہے کہ ایک ملک بہت سے فیکٹر سے چل رہا ہے, لیکن خاص کر 2 باتوں سے چل رہا ہے. ایک سمندر یا دریا جو کہ بلوچستان میں, اور دوسرا جو ہے نا وہ مدنیات یا وسائل جو کہ فاٹا میں. لیکن پھر بھی سر یہ دونوں صوبے جو ہے یہ ڈارک میں رکھے گیا ہے. مطلب اس میں نہ ایجوکیشن ہے, نہ ایجوکیشن, نہ ویل ایجوکیٹڈ پیپل, اس میں جو ویل ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے ہیں نہ اس کو ملیٹنسی چھوڑتے ہیں, نہ ادارے والے چھوڑتے ہیں. اس میں بشعور لوگوں کو مروایا جاتا ہے یا قید کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے, نہ کوئی اور فیسلٹی ہے. یہ کیوں ڈارک میں رکھے گئے اور کب تک رکھیں گے؟ ابھی تو لوگ بغاوت پہ اترے ہیں. اگر یہ لوگ بغاوت پہ اترے تھے تو پھر کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ ملک کس طرح رہے گا, مطلب یہ 4-5 صوبوں کے ساتھ, یا یہ ٹوٹے گا؟ آپ کا سوال تو بہت معقول ہے, لیکن میرے خیال میں اس پہ مجھ سے زیادہ وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں جو لوگ آلریڈی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت چینجز لائی ہیں 2018 کے بعد. اس ایریا میں جو جوان آپ جیسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بھی راستہ دکھایا ہے. ہمیں بھی اتنی جرت ملی ہے کہ ہم یہاں پہ اب بات کر سکتے ہیں. آپ بھی اور ہم سب اس جرت کا حصہ بنیں گے تو چینج آئے گا. اس کا نہیں آ سکتا کہ ہم ویٹ کریں اس کا کہ وہ اس کو پکڑ لیں, اس کو ناکام کر دیں, اس کو مار دیں, پھر ہم کہیں کہ دیکھیں نا ہم یہی کہتے تھے اس میں جو ہے نا بڑا, تو وکٹم بلیمنگ نہ کریں بلکہ ہم حصہ بنیں اس کا. میرے خیال میں چینج آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. آپ وزیرستان سے ہیں تو مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ PTM ینگ کیرزمیٹک لیڈرشپ ان کی, صرف PTM وار آن ٹیرر یا وزیرستان کے کانٹیکس میں نہیں, جو ملٹرائزیشن اور ملیٹنسی کے اوپر, لیکن کس طرح PTM نے اوروں کو انسپائر کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں سوات میں سوات اولسی پاسون, جو سوات اولسی پاسون ہے وہ بھی ایک ینگ بندہ ہے, یوسف زئی, مجھے نام بھول رہا ہے اس کا, اور اس نے بنایا ہے گوادر میں. اور سوات اولسی پاسون کو دیکھ کے فار ایگزامپل خیبر میں اپنا چیپٹر اٹھا ہے, ٹھیک ہے, باجور میں اپنے لوگ اٹھے ہیں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ انسٹیٹیوشنز جن پہ جو کہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے وہ خود بولتے ہیں. تو ہم نے پولیس کو دیکھا ہے, جو پولیس لائنز میں بم دھماکہ ہوا تھا اس میں پولیس باقاعدہ اب بول رہی ہے کہ اسٹیٹ ہمیں سیکیورٹی دے.
تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, آپ کے جوانوں کی وجہ سے جنہوں نے حوصلہ دیا. اور پی ٹی ایم صرف پی ٹی ایم نہیں ہے, پی ٹی ایم تو ایک امبریلا ہے ان سب لوگوں کے لیے اس ملک میں جو جہاں بھی ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, چاہے وہ جی بی میں ہے, جہاں بھی آپریشن ہے, جہاں پہ بھی پیپل آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ یو نو آپریشن, وہ اس کے نیچے. تو آئی تھنک یس دیر از دس ڈارک سائڈ بٹ دیر از اے لائٹ, یو نو سلور وہ ہے اس پہ. اور میرے خیال میں آپ کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے, بڑا اچھا وہ بھی ہے. لیکن سر آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے اس کا. یہ کیا کر رہے ہیں یہاں جو آپ بول رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں, یہی تو ہر کوئی دیکھیں اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب شاید جلدی میں ہو, لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک پرانا وہ ہے کہ یو نو ایک آدمی جاگ کر رہا تھا بیچ پہ, تو دوسرے اس نے دیکھا کہ رات کو جو ٹائیڈ اوپر آیا تھا, پانی جو اوپر آ جاتا ہے, وہ بہت سارے اسٹار فش اس کے اوپر سے آ گئے تھے بیچ کے اوپر, وہ سینڈ کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور مر رہے تھے, ظاہری بات ہے سمندر سے نکلے تھے. تو وہ ایک آدمی تھا, وہ ایک ایک کو اٹھا کے پھینک رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے آدمی جو جاگ کرا تھا اسے کہتا ہے کہ یار دیر ملینس آف دیم, آپ کیا کریں گے, کس کس کو بچائیں گے. تو اس نے جواب نہیں دیا, اس نے ایک وہ اسٹار فش اٹھایا اور اس کو پھینکا, کہتا ہے میڈ اے ڈفرنس ٹو دیٹ ون, یہ ایک کو تو میں نے بچا لیا. تو ہر کوئی اپنے اپنے اس میں کیپیسٹی میں کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی جائے گا اور پی ٹی ایم کے ساتھ. میں بھی یو نا آئی ایم جسٹ اے کاورڈ, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے اپنی سیفٹی وہ ہے, مجھے اپنی جاب اور اپنا وہ میں نہیں کر سکتا ہوں گا, لیکن میں اپنے ہی اس میں کچھ کروں گا. تو آئی تھنک ویلکم کرنا چاہیے کہ سب کو. یا آئی مین آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ سفر کر رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ویئر یو کمنگ فرام, لیکن سر میرا نام سید رسول بٹنی ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں. ڈاکٹر سعید عرفان اشرف صاحب سے میرا کویشچن یہ ہے کہ سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی سرحد پہ جو چاہے جو بھی ہو جائے لیکن وہاں پہ تجارت نہیں رکتی, ٹماٹروں کا یا جس طرح بھی بزنس ہو تو وہ جاری رہتا ہے. اس طرح اگر ہم افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی واقعہ ہو جو بھی ہو, لیکن اس سے جو ہے نا پورا بارڈر بند ہو جاتے اور اس سے جو ہے نا عام لوگ ہی افیکٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا, تو اس کا جو ہے سر حل آپ کو کس طرح یا اس کو مستقبل میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں. اور ایک یہ بات کہ سر پہلے بھی جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو جب بھی حملہ ہو جاتا تو ادھر سے صرف ایک آسان بیان آ جاتا کہ جو حملے کی پلاننگ تھی وہ ننگرہار میں بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے. آج بھی سر اگر آپ دیکھیں تو پیٹرن وہی ہے, ابھی چترال کے واقعے پہ یہ وغیرہ. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے سر کہ امریکہ بھی چلا گیا, ایران بھی چلا گیا ہے, انڈیا بھی چلا گیا, پھر بھی وہیں سے حملے اور وہیں سے پلاننگ. تو یہ ایک ہمیں مطلب اس کو غلط اور ٹرخایا جاتا ہے یا ایسا ابھی بھی ہے سر؟ تھینک یو. یہ لو افیئر ہے, اس میں آپ پھنس گئے ہیں دونوں طرف, جو بارڈر کے دونوں طرف لو افیئر ہو رہا ہے, اس میں آپ صرف پھنس گئے ہیں. یہ کوئی ڈفرینٹ لوگ نہیں ہیں, ایک ہی لوگ ہیں, ان کو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ آوازیں اٹھائیں گے تو یہ پھر ہمیں بھی سمجھ جائیں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جو آلریڈی کر رہے ہیں, جو بلیم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر کی آپ نے بات کی, بڑا سیریس ایشو ہے. ایک تورخم کا بارڈر بند ہونے سے میں کافی دفعہ گیا, وہاں لوگوں سے بات کی, انہوں نے تو اسٹیمیٹ جو دیا میں ابھی تک یقین نہیں آ رہا, انہوں نے کہا 75,000 لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, 75,000. اور انہوں نے مجھے لیبر کی مثال دی کہ اتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یقین نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے اچھا خاصا ایکسپلین کیا. 400 سے زیادہ راستے تھے اس پہ. ٹھیک ہے, آپ دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کے پاس پلان ہوگا, ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, سینسٹیو ہیں. 4 راستے آپ نے چھوڑ دیے لوگوں کے لیے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ بارڈر کے دونوں اطراف پہ لوگ رہ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کا دار و مدار ان بارڈر پہ ہے. کسی کی زمین ادھر ہے, گھر ادھر ہے, گھر ادھر ہے, زمین ادھر ہے. ویسے بارڈر نہیں ہے کہ بس آپ نے راستہ وہ کر دیا اور بات ختم ہو گئی. ان کے معاش کا کیا سلسلہ ہوگا وہاں. بازار مثال دروش کا بازار ہے, اکراس دا بارڈر سے لوگ 2011-12 میں میں گیا, اکراس دا بارڈر سے خچروں پہ لوگ دروش کے بازار سے جو چترال کے قریب ہے وہاں پر سامان لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ اکراس دا بارڈر سے حملہ ہو رہا تھا. فضل اللہ ان دنوں انہوں نے جو ہے نا 25-26 چترال اسکاؤٹس کے لوگ مار دیے. تو میں اس کی رپورٹنگ کے لیے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں 7-8 دن پہلے
انفارم کر لیا تھا یہاں پر پولیس کو کہ اکراس دا بارڈر سے حملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ زبردستی لوگوں سے خچر قبضہ کر رہے ہیں. کیونکہ میں حیران ہوا کہ کیسے ان کو پتہ چلا. تو نے کہا ہم نے انفارم کر دیا تھا. تو لوگ ٹیررزم میں نہیں انوالو, اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ کون ٹیررزم میں انوالو ہے, چونکہ یہ ایک معاش ہے, اکانومی ہے, اس کی بنیاد پر بڑی لیدے ہوتی ہے, کنزمپشن اکانومیز چلانی ہے. کتنا پیسہ ہم نے اس باڑ پہ لگایا, اب یہ اکھاڑ دیں گے دوسری جگہوں سے, پھر اس کے لیے پیسہ مختص ہوگا. یہ صرف باڑ تو نہیں ہے, اس کے اوپر بڑی کنسٹرکشنز ہوئی ہیں. کوئی اوور سینگ ہمارے پاس کوئی ادارے نہیں ہے جو اس کی اوور سینگ کر سکیں. پھر بارڈر کی کے اوپر جو تنازع ہیں, وہ ادارے جو بارڈرز کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ان کا کام ہی نہیں ہے. کون پوچھے گا, کس سے پوچھے گا؟ تو جب ان کا کام نہیں ہے تو بہت سی چیزیں وہ اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ پورا راستہ تھا جی ٹی روڈ, اس سے پورے ہسٹری میں دیکھیں اکانومیز چلتی تھی ان علاقوں کی. اب یہ بارڈر بند کر دیں تو ان صوبے میں کچھ بھی نہیں بچا. صرف ایک آپ کے پاس پوری پاکستان میں ایک یونٹ اکانومی کا یا کراچی بچتا ہے یا لاہور بچتا ہے, گجرات, فیصل آباد. یہ ہم تو جو ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ساری چیزوں پر. کیوں؟ کیونکہ بارڈر کو بند کرنے کے نام پر ہمارے جو انفارمل چھوٹی موٹی اکانومیز ہیں, اسمگلنگ وغیرہ, ان کا بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو موومنٹ چلائی گئی. کریں, خوشی ہے اس بات پہ, لیکن کوئی ایسے جینوین ادارے ہوں جو کوئی اوور سینگ کرے. یہ کون کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ چل رہا. اب یہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صاحب حفاظت بھی کرے ملک کی, اور ساتھ میں معاش کا بھی کام سنبھالے, اور ساتھ میں پارلیمنٹ کو بھی چلائے. تو ایک بندہ کتنا کام کر سکتا ہے؟ تو پھر ملک اسی طرح چلتے ہیں کہ یہاں بارڈر بند کرو, وہاں ایونٹ کریٹ کرو. یہ پوسٹ ماڈرن ریالٹی ہے کہ ہم بھی انہی کو اسپیکٹیکلس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور رپورٹنگ اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن اندرون خانہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس تک ہماری پہنچ 2-3 سال بعد ہو جاتی ہے کہ جرنلسٹوں کو بریفنگ دی جاتی ہے, 2 سال بعد کالم لکھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے فلاں چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کی تھی. پھر 5-6 دن ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اسی صحافی کو. یہ آج کل کی ریالٹی ہے. میرے خیال میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ میری کوشش بھی اس میں یہ تھی کتاب میں کہ میں چیزوں کو ایک طریقے سے ایڈریس کر سکوں. سارا تو نہیں کر سکتا بندہ. تھینک یو. السلام علیکم جی, میرا نام محمد حسن ہے, میں صحافت کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی پلینگ گراؤنڈ کسی کے لیے بنائی جاتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں, اور یہ کہ میڈیا پہ بھی خاص کوریج دی جاتی ہے, اور آپ اس کو کیسے مد نظر رکھتے ہیں؟ اور پاکستانی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو کوریج نہیں دے رہا ہے, ان کا ریزن کیا ہے؟ میرے خیال میں تو ان کی بات ٹھیک ہے, معاش کو ٹھیک کر رہے ہیں, پھر ان کی معاش اچھی خاصی چل رہی ہے. اگر معاش آپ کو کوئی ایشو ہے تو پھر ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں اپنے معاش کے لیے غم کرنا ہوگا. تو معاش دو فارمز میں ان کی ٹھیک ہے, آپ کی شاید ایشو ہے. اور دوسرا آپ کا سوال نہیں, میرا معیشت والے کے سوال یہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی معیشت ٹھیک ہے, ہماری معیشت خراب ہے. ہاں وہ جو ہے نا خراب ہے تو ہمیں نہیں ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس پہ اچھا جو ہے نا نہیں ہم دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ان کو سر ہمارے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ میرا خیال ہے اس سوال پہ کسی اور وقت ہم غور کریں گے. آگے 11 سے لے کر 1948 تک جتنے جنگیں ہوئے, 1948 کا جنگ سے لے کر مثلا یہاں پہ کشمیر میں ریپ کیا, اس سے لے کر 9/11 میں جتنے بھی زیادتیاں ہوئے, جب تک آپ ان کو جو نئے جنریشن ہے ان کو نہیں پڑھاؤ گے, ان کو یہ نہیں بتاؤ گے جو آبجیکٹیوٹی ہے وہاں پہ, مطلب جو انٹلیکچوئل یا جو یہاں پہ ان کو پتہ ہے, وہ آپ اس نئے جنریشن کو نہیں بتاؤ گے, کوئی چینج میرے خیال سے نہیں آئے گا. ہم اگر یہاں پہ جتنے بھی بات کریں نا, جتنے بھی بات کریں 100-200 لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھتے بھی ہیں, کچھ اس کو سیریس لے رہے ہوں گے, لیکن جو چینج آئے گا جب تک, مطلب اگر آپ عراق وار سے لے کر ویتنام وار تک چینج امریکہ میں آیا تھا, ان کے لوگ جو آبجیکٹیو ایلزبرگ سے لے کر نوم چومسکی جیسے لوگ یا ہارورڈ زین جیسے لوگ ان کو ڈیل کر رہے تھے, وہ امریکہ میں ہی چینج آیا تھا. آپ اگر یہ جو ریئلٹی ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا فاٹا میں ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ پنجاب کو نہیں پڑھا ہوگا, جہاں یہاں پہ سیول ڈس اوبیڈینس یا یہاں پہ آواز نہیں اٹھائے گا, ہم ویسے ہی مارے جائیں گے. جتنے بھی باتیں کریں ہم مارے ہی جائیں گے, ہمارا کوئی بات نہیں سنے گا, کوئی ہمارا بات سنتا بھی نہیں, جب تک
यहाँ पे पंजाब में जो अब असल रियलिटी है, जो रियलिटी नहीं पढ़ाएंगे और कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल। मेरे भाई, हम आपके लिए तो बैठे हैं, आप ऐसी बात तो ना करें। क्यों आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है? ये सारा दिन रात हम लगे रहते हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। आप यहाँ बैठे हैं, हम खुश हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव अमल है ना। सारी ज़िंदगी हमारे अबावजात इतने खुश नहीं थे कि हम समझें कि वो बड़े खुश थे, हम जो है ना बड़ी नादां किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, नालां किस्म की। मेरे ख्याल में आपका उसमें जवाब आ गया, उसमें कमेंट था, तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट रहना है, हम चेंज लाएंगे। सर जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता, जब मैं अभी वो अच्छा, ये बाद में फिर ऐसा हो कि बाद में मुझे सुना लें, उसकी वजह ये है कि फिर सवाल बीच में रह जाएंगे। ठीक, मेरा ख्याल है सारे सवाल हो गए। शायद इंटरनेट पे कोई सवाल आए, ऑनलाइन सवाल। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हमारा ये सेशन जो है फेसबुक के द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे चूँकि लाइव जा रहा है, तो दौरान कई कमेंट्स और रिमार्क्स वगैरह आते रहते हैं, तो बाज़ औक़ात तो वो कवर हो जाते हैं अगली गुफ्तगू में, बाज़ औक़ात रह भी जाते हैं। मैं चंद एक आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये रिमार्क को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। फिक्सर्स तो रहे एक तरफ, जो इस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट्स भी हैं या रिपोर्टर्स भी हैं, वो भी अमूमन किसी न्यूज़ आउटलेट के साथ ज़ाहिर वाबस्ता होते हैं या किसी न्यूज़ चैनल के साथ होते हैं, और उस चैनल का जो पॉलिसी है या जो उनके मफादात हैं, वो बाज़ औक़ात उस सच्चाई के साथ मुतसादम होते हैं या उस ऑब्जेक्टिविटी से मुतसादम होते हैं। तो उस सूरत में क्या ऑप्शन रह जाती हैं उस जर्नलिस्ट के पास? अच्छा, ये मैं एक इस्टेब्लिश जर्नलिस्ट की बात करूँ जिसको दुनिया भी जानती है, जिसकी साख भी है और जिसकी इंडिपेंडेंट फॉलोइंग भी है। मेरे ख्याल में इसका तो कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर, आप जिस ट्रुथ पे बिलीव करते हैं और जो आप समझते हैं कि सच है, ये ठीक है, हम उस पे स्टैंड लेते हैं। उसमें बहुत सी इश्यूज़ आ जाते हैं, हमने ख़ुद भी नौकरी से भी निकाले गए हैं, हमने ख़ुद भी छोड़ी हैं कुछ नौकरियां। इसी तरह सब जर्नलिस्टों के साथ, और जर्नलिज़म कभी भी कोई इतना आसान प्रोफेशन कभी नहीं रहा। पाकिस्तान बनने से पहले अगर तारीख़ में जाएं या उसके बाद जाएं, वो लोग ज़्यादातर इसको ज्वाइन करते थे जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड होते थे या गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाते थे। हमने ये पढ़ा है। उससे पहले भी अगर आप देखें, अगर राइटिस्ट जहन के साथ भी लोग थे तो उनको स्टेट तो नहीं सपोर्ट कर रहा था। मिसाल ज़फ़र अली ख़ान साहब हो गया, उसका जो ज़मींदार अखबार था, स्टेट हर वक्त उस पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट 1903 में निकला, 1909 में फिर जो है ना वो लाहौर मुंतकिल हुआ। आप देखें कॉमरेड, देखें अल हिलाल, अल बलाग, अबुल कलाम आज़ाद या शौकत अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर साहब, या उर्दू जो है ना हसरत मोहानी का देखें 1903 में जो निकला। यानी ये सारे बड़े हार्ड कोर, बड़े सख्त किस्म के जो है ना मिलिटेंट प्रेस कहते हैं इसको, और इसमें राइटिस्ट भी थे, इसमें लेफ्टिस्ट किस्म ओरिएंटेड लोग भी थे। इनको तो स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया। इनको तो एक वक्त की होती थी, एक वक्त की रोटी नहीं होती थी। मैं शाहीन सहबाई साहब के वालिद साहब हैं, कद्दूस सहबाई साहब, मैं उसकी एक छोटे सा बुकलेट था, वो अफसाने लिखते थे, एक छोटी सी किताब अपनी ज़िंदगी पे लिखी थी। तो उसने बताया, मेरे ख्याल में खिलाफत मूवमेंट के दौरान, उसने शायद शौकत अली जौहर साहब के हवाले से बताया, ये मैं थोड़ा गलत करूँगा यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 25 साल पहले मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन हम भूखे प्यासे थे उसमें और मुसलसल काम कर रहे होते थे, महीने 3-4 महीनों से जॉब्स नहीं मिली थी। तो हम जो है ना मौलाना साहब के पास गए कि तनख्वाह का क्या सिलसिला होगा। एक दफ़ा उसने कहा, दूसरी दफ़ा यानी वो तो कह रहा था कि टरखाया एक तरह से, तीसरी दफ़ा तो आखिर में उसने कहा कि आप जो है ना सच के साथ खड़े हैं या आप पैसों वगैरह के यानी इस माश के साथ खड़े हैं। कहते हमने कहा हम तो सच के साथ खड़े हैं लेकिन माश भी तो ज़रूरी है, तो उसको वो जॉब छोड़नी पड़ी। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा से सहाफ़त के साथ ये इशू रहा है और इसमें वही लोग आए हैं जो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पेट पे पत्थर बांधना, अब तो हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमेशा से रही हैं, ये कोई नई नहीं है। हमें वर्ड्स मिन्स नहीं करने चाहिए। प्रोफेशन है, इसकी मेन वो है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उसको पीआर कह दें, किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो उस इदारे के आप बेशक आप उनको ज्वाइन कर लें, आप उनके लिए पब्लिक रिलेशनिंग कर लें, उनसे आप तनख्वाह ले लिया करें। अगर आप अपने सेल्फ एग्रेंडमेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर आप उसको जर्नलिज्म ना कहें,
जहाँ से आप पावर के साइड पे हैं, जर्नलिज्म आपको क्लियरली बताता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं जो भी बात है. अब फॉर एग्जांपल हम जब ये एम्बेडेड जर्नलिज्म की बात कर रहे थे तो एक बात मेरे जहन में आई थी कि हमारे नॉर्मल उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट की कितनी बातें होती हैं, इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं, इस पे वॉर में और कॉन्फ्लिक्ट में तो फिर ये और भी ये नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये मैं थोड़ा सा वो कर गया हूँ कि डिग्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने लिए हमारे मुल्क में वो पावर के करीब जाने के लिए साथ उनके इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हैं, उससे फेवर्स लेना चाहते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि उनका प्रोफेशन किस चीज़ के बारे में, उनका एक ही सिर्फ वो है और वो है दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट. जो कुछ आपने कहना है, जो कुछ करना है वो आप पब्लिक इंटरेस्ट में करेंगे. एंड विद दिस उसके साथ कि आप यू डू नो हार्म, आप किसी को नुकसान ना पहुँचाए, मीडिया किसी को नुकसान ना पहुँचाए अपने हाथ से. आप आजकल के ज़माने के एंकर्स को जर्नलिस्ट कहेंगे? ये हम लोग बहुत बात करते हैं इस बात पे कि एंकर्स क्या जर्नलिस्ट हैं कि नहीं. इवन बहुत सारे आपने कहा कि एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट हैं. मेरे ख़्याल में जो भी जर्नलिस्ट इस लेवल तक आता है वो क्लियरेंस, there's a word they use, you know, कि वो एक उसकी क्लियरेंस होती है. वो इसलिए आता है या आती है कि उसको लाया जाता है उस लेवल तक, उससे चीज़ें बुलवाई जाएंगी या कहलाई जाएंगी. एक आम शख्स जो है, आई मीन लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ मतीउल्लाह जान. ठीक है, अगर मतीउल्लाह जान एग्री नहीं करता और वो अपने प्रोफेशन से ट्रू रहता है तो फिर उसके लिए कोई जगह नहीं रहती, उसको जगह जगह से निकाला जाता है. वो बेचारा फिर जाके यूट्यूब पे अपना वो करता है. तो जो लोग ऊपर हैं और वो बैठे हुए हैं, वो एक तो वो कहीं से क्लियर हो के आते हैं. दूसरी बात ये कि क्या वो जर्नलिस्ट हैं. तो एंकर के लिए तो पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि बाहर के उसमें अगर हमें कोई थोड़े बहुत अच्छे जर्नलिस्ट नज़र भी आते हैं जो एंकर हैं, फॉर एग्जांपल लूस डूसेट जो BBC हाँ, वो जब एंकर बनी तो शी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो, इंटरनेशनल भी लोकल उस पर भी वो फील्ड में रिपोर्टिंग करती रही है. तो people don't just become anchors overnight without any experience of journalism और field journalism में और journalism के nuances में और उसके ups and downs में कि क्या चीज़ है उसकी true understanding में. People don't, I mean anchors are just anchors. वो पूछे तो मेरे ख्याल में तो बैठाना भी नहीं चाहिए इनको कुछ नहीं पता जर्नलिज्म का. उनको ये कानों में वो चीज़ उन्होंने दी कि पीछे से बताया जाता है कि कौन से सवाल पूछें, वो पूछ लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रेंड इन जर्नलिज्म, दे आर नॉट क्वालिफाइड इन जर्नलिज्म. मेरे ख़्याल में वो लोग जो पब्लिक के नाम पे सहाफ़त करते हैं लेकिन जिनके नैरेटिव्स में पब्लिक इंटरेस्ट का डिफेंस नहीं होता, वो मेरे ख़्याल में जर्नलिस्ट कहलाने के काबिल नहीं है. उसकी वजह यह है कि पूरी जर्नलिज़म की तारीख़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तारीख़ है. हम इस पे बहुत बातें कर सकते हैं लेकिन ये वो वक्त नहीं है. मैंने बात थोड़ी सख्त की लेकिन इसके पीछे एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है और पब्लिक और सिविल ड्यूटी है. पब्लिक जर्नलिज्म का पूरा एक हिस्ट्री है. इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं. इनको आप न्यूज़ स्टाउट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक के नाम पर पब्लिक के इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे और लोगों को सिर्फ ऑडियंस समझकर जर्नलिज्म कर रहे हैं, फिर वो जर्नलिज्म नहीं है. ओके, थैंक यू. मेरा ख्याल है कि वी हैव हैड अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी गुड डिस्कशन. I thank both of you and the audience for coming.